بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضایا کو شروع کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَهَذِهِ بَسَائِطُ أي القضايا الثمانية المذكورة من جملة الموجهات بسائط اعلم أن القضايا الموجهة إما بسيطة وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا فقط أو سلبا فقط كما مر في الموجهات الثمانية وإما مركبة وهي التي تكون حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب بشرط ألا يكون الجزء الثاني فيها مذكورة بعبارة مستقلة سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا كل إنسان زاهق بالفعل لا دائما فقولنا لا دائما إشارة إلى حكم سلبي أي لا شيء من الإنسان بزاهق بالفعل أو لم يكن في اللفظ تركيب كقولنا كل إنسان كاتم بالإمكان الخاص فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام والعبرة في الإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية واعلم أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد مثل لا دوام ولا ضرورت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ قضایا بسائط ہیں، یعنی جو قضایا 8 گزر چکے ہیں من جملہ موجہات قضایا میں سے وہ بسائط ہیں۔ آپ جان لیجئے کہ قضایا موجہہ یا تو بسیطہ ہوں گے اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کی حقیقت یا ایجاب ہوتی ہے فقط یا صرف سلب ہوتی ہے، جیسا کہ موجہات ثمانیہ میں گزر چکا، یا پھر یہ مرکب ہوں گے، اور یہ وہ قضیے ہوتے ہیں کہ جن کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جزء ثانی اس کے اندر ذکر نہ ہو مستقل عبارت کے ساتھ۔ برابر ہے کہ لفظ کے اندر ترکیب ہو، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان ذاہق بالفعل لا دائما۔ اب ہمارا قول لا دائما یہ اشارہ ہے سلبی حکم کی طرف، یعنی لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل، یا پھر لفظ میں ترکیب نہ ہو، جیسا کہ ہمارا قول ہے کل انسان کاتم بالامکان الخاص، اس لیے کہ یہ معنی میں دو قضیے ممکن عامہ ہیں، یعنی کل انسان کاتم بالامکان العام ولا شیء من الانسان بکاتم بالامکان العام، اور اعتبار ایجاب اور سلب میں اس وقت جزء اول کا ہوتا ہے جو کہ قضیے کے اصل ہے، اور آپ جان لیجئے کہ قضیہ مرکبہ سوائے اس کے نہیں اس کو حاصل کیا جاتا ہے قضیہ وسیطہ کو لا دوام اور لا ضرورت کی قید کے ساتھ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضایا بسیطہ یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں، 8 قضیے بسیطہ ساری تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے عقلی طور پر جو احتمالات بنتے ہیں 28 احتمالات ہیں، وہ سارے کے سارے احتمالات بھی ہم نے ایک ایک کر کے سمجھ لیے ہیں۔ یہاں سے قضایا مرکبہ شروع ہو رہے ہیں، یہاں پہ چند باتیں ہیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ کہتے کسے ہیں، دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اسی طریقے سے قضیہ مرکبہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں سمجھنے کی ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ساروں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھے کہ قضیہ مرکبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دیکھیں قضیہ مرکبہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات جو سامع ہے، یہ جو آپ کا مخاطب ہے، وہ اتنا ذہین اور عقل مند نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگ جاتی ہے، جس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرا قضیہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جس سے وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مشروطہ عامہ کی آپ نے مثال پڑھی تھی، کلو کاتب متحرک الاعصاب بضرورت مادہ مکاتبہ، یعنی تحرک اعصاب کاتب کے لیے اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف نہیں ہے تب تک کاتب کے لیے تحرک اعصاب ضروری نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کا مخاطب ہے اس کو سمجھنے کے اندر غلطی لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ جو تحرک اعصاب ہے، انگلیوں کو حرکت دینا، یہ کاتب کے لیے ہمیشہ ضروری ہے۔ تو مخاطب کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو منطقی حضرات ہیں وہ ایک دوسرا قضیہ بسیطہ بھی ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ والا قضیہ لا شیء من الکاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل، کاتب کا کوئی فرد بھی متحرک الاعصاب نہیں ہے بالفعل، یعنی کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کوئی زمانہ ایسا لازمی طور پر پایا جائے گا جس میں جو کاتب ہے اس کے لیے تحرک اعصاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو مخاطب کا وہم ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ مخاطب کے وہم کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات قضایا مرکبہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے مخاطب کے وہم کو دور کرنے کے لیے قضایا بسائط کے بعد منطقی حضرات قضایا مرکبہ کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو قضیہ مرکبہ ہے وہ 2 قضیے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ مرکب کا لفظ سے ہی بالکل واضح ہے کہ جس کے اندر ترکیب ہو، یعنی 2 قضیوں کو ملا کر ایک قضیہ بنایا گیا ہو۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو 2 قضیے ہیں یہ 2 قضیے بسیطے ہوتے ہیں، ان 2 قضیے بسیطوں کو ملا کر ایک قضیہ مرکبہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ صراحتاً ذکر نہیں ہوتا، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے نا 2 قضیے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ دونوں قضیے صراحتاً ذکر کیے ہیں، وہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے میں نے ذکر کیے ہیں، اس کو قضیہ مرکبہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں پہلا قضیہ
قضیہ بسیطہ وہ تو صراحتاً مذکور ہوتا ہے، جبکہ دوسرا قضیہ وہ صراحتاً ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف ایک یا دو لفظ کے ساتھ صرف اور صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں قضیے عبارت کے اندر مذکور ہوں گے تو منطقیوں کی اصطلاح میں اس کو قضیہ مرکبہ نہیں کہا جائے گا۔ اشارہ کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے امکان خاص کے ساتھ اشارہ کیا جائے، لیکن آپ نے اس میں یہ سمجھنا ہے کہ جو امکان خاص کے ساتھ جو اشارہ کیا جائے گا وہاں پر لفظوں میں ترکیب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہے نا لادوام ہے تو یہاں پہ لفظوں میں ترکیب ہوگی، اس سے پہلے ایک قضیہ بسیطہ ہوگا پھر لادوام کی قید ہوگی، تو قضیہ بسیطہ اور لادوام یہ دو قضیے مل کر مرکب بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے قضیہ بسیطہ اور لا ضرورہ یہ دو قضیے مل کر مرکب بن جائیں گے، لیکن امکان خاص کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ امکان خاص کے اندر ایک قضیہ مستقل ذکر کیا جاتا ہے، وہ مکمل قضیہ ہوتا ہے، اس ایک قضیے سے ہی دو قضیے نکل رہے ہوتے ہیں، اس ایک قضیے سے ہی ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب یہ امکان خاص والا ایک قضیہ ہم نے ذکر کیا، کل انسان کاتب بالامکان الخاص، لیکن یہ جب ہم نے امکان خاص ذکر کر دیا تو امکان خاص سے امکان عام سمجھا جا رہا ہے، امکان عام سمجھا جا رہا ہے ایجاب میں بھی اور سلب میں بھی۔ تو یہ والا جو قضیہ ہے اس قضیے سے دو مزید قضیے سمجھے جا رہے ہیں، کل انسان کاتب بالامکان العامی موجبہ میں، اور اسی طریقے سے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی یہ سالبہ میں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ مرکبہ ہے، لیکن لفظوں کے اندر مرکبہ نہیں ہے کہ لفظوں میں اس سے پہلے ایک قضیہ بسیطہ ہو اس کے ساتھ پھر امکان خاص ذکر کر دیا جائے اور امکان خاص کو قضیہ بسیطہ سے مرکب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک یہ مستقل قضیہ ہے جس سے ایک قضیہ مرکبہ یعنی دو قضایا بسیطہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ای القضایا الثمانیۃ المذکورہ، جو 8 قضایا گزر چکے ہیں موجہات کے ضمن کے اندر وہ قضایا بسائط ہیں۔ اب قضیہ بسیطہ کیا ہوتا ہے وہ آگے خود ذکر کرتے ہیں کہ جو قضیہ بسیطہ ہے یا تو وہ ہوگا کہ اس کی حقیقت صرف ایجاب ہوگی یا اس کی حقیقت صرف سلب ہوگی، یعنی جو قضیہ بسیطہ ہے یا تو صرف موجبہ ہوگا، یہی والی مثال ہے کل انسان کاتب بالامکان العامی یہ موجبہ ہے، یا صرف سالبہ ہوگا کل لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایجاب اور سلب دونوں ایک ہی قضیے کے اندر جمع ہو، اگر ایجاب اور سلب دونوں ایک ہی قضیے کے اندر جمع ہوں گے تو وہ قضیہ بسیطہ نہیں رہے گا بلکہ قضیہ مرکبہ بن جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فی الموجہات ثمانیہ، جیسے وہ قضیہ موجہہ کی جو 8 قسمیں ہیں پھر اس کے کل 28 صورتیں ساری کی ساری تفصیل سے میں آپ کو نقشے کے اندر بتا چکا ہوں، اس میں گزر چکا ہے۔ وَإِمَّا مرکبہ، یا پھر قضیہ ایسا ہے کہ وہ مرکبہ ہوگا۔ مرکبہ کا کیا مطلب ہے؟ مرکبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو حقیقت ہے قضیے کی وہ ایجاب اور سلب سے مل کر مرکب ہوتا ہے، یعنی جو قضیہ مرکبہ ہے وہ دو قضیوں سے مل کر بنتا ہے، دو قضیوں بسیطوں سے، ان میں سے ایک قضیہ بسیطہ ہوتا ہے موجبہ اور دوسرا قضیہ بسیطہ ہوتا ہے سالبہ، تو موجبہ اور سالبہ دو قضیے بسیطوں سے مل کر ایک قضیہ مرکبہ تیار ہوتا ہے۔ بشرط اللہ یکون الجزء الثانی فیہا مذکورہ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا کہ جو آپ نے قضیہ مرکبہ بنانا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو قضیے بسیطے ملیں گے تو ایک قضیہ مرکبہ بنے گا، تو دوسرا قضیہ بسیطہ جو ہے وہ صراحتاً عبارت کے اندر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ اس کے اندر ذکر نہ ہو، بعبارت مستقلہ، مستقل عبارت کے ساتھ اس کے اندر ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لادوام، اس میں اشارہ 3 طریقوں سے ہوگا، یا تو لادوام کی قید سے اشارہ ہوگا، یا لا ضرورت کی قید سے اشارہ ہوگا، یا پھر امکان خاص والے قضیے سے قضیہ مرکبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں مستقل عبارت نہیں ہونی چاہیے۔ سواء کان فی اللفظ ترکیب، برابر ہے کہ جو قضیہ مرکبہ ہے لفظ کے اندر ترکیب ہو، یعنی لفظ کے اندر مرکب ہو، ایک قضیہ بسیطہ ہے اس کے بعد جو دوسرا قضیہ ہے اس کو اپنے لادوام سے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ایک قضیہ مرکبہ تیار کر دیا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کل انسان ضاحک بالفعل، یہ ہو گیا ایک قضیہ بسیطہ موجبہ، لا دائمہ یہ قضیہ بسیطہ سالبہ ہے، لیکن یہ پورا قضیہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، صرف لا دائمہ لفظ لا کر قضیہ بسیطہ سالبہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور لا دائمہ یہ لفظ اور یہ والا پورا جملہ اس سے ملا کر لفظ کے اندر ایک قضیہ مرکبہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ برابر ہے کہ لفظ کے اندر ترکیب ہو، یعنی لفظ کے اندر دونوں قضیے مل کر مرکب بن گئے ہوں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا لا دائمہ، یہ اشارہ ہے سلبی حکم کی طرف، یعنی لا دائمہ سے ایک اور قضیے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل او لم یکن فی اللفظ ترکیب، یا پھر ایسا ہوتا ہے قضیہ مرکبہ کے اندر لفظ کے اندر ترکیب نہیں ہوتی بلکہ ہوتا وہ ایک ہی قضیہ ہے۔ ترکیب تو یہ نا کہ مرکب ہو دو قضیوں سے، جیسے کہ یہ والی مثال ہے، اس میں یہ مرکب ہے، ایک کل انسان ضاحک بالفعل اور دوسرا ہے لا دائمہ، ان دونوں سے مل کر قضیہ مرکبہ ہے، لیکن ترکیب نہ ہو، مطلب یہ کہ ایک ہی قضیہ بسیطہ ہو، اس ایک ہی قضیہ بسیطہ سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں علم یکن فی اللفظ ترکیب، یا لفظ کے اندر ترکیب نہیں ہوگی، لفظ کے اندر ایک ہی قضیہ بسیطہ ہوگا لیکن اس سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص۔
اب یہ لفظ کے اندر تو ترکیب نہیں ہے، یہ تو صرف ایک قضیہ ہے، کل انسان کاتب بالامکان الخاصی، لیکن معنی کے اندر حقیقت کے اندر یہاں پر دو قضیے ممکن عام میں ہیں، ممکن عامہ کے دو قضیے ہیں، ایک ہے موجبہ یعنی کل انسان کاتب بالامکان العامی، اور دوسرا ہے سالبہ لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العامی۔ تو یہ چیز ہے، تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ قضیہ مرکبہ ہے، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں یا تو آپ لادوام سے اشارہ کریں گے اور لادوام کو اور قضیہ بسیطہ کو ملا کر قضیہ مرکبہ تیار کر لیں گے، دوسرا یہ ہے کہ لا ضرورت کے ساتھ آپ اشارہ کریں گے قضیہ مرکبہ کی طرف، قضیہ بسیطہ اور لا ضرورت یہ دونوں قضیے ملا کر آپ ایک قضیہ مرکبہ تیار کر لیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لفظوں کے اندر تو ترکیب نہ ہو، لفظوں کے اندر ایک قضیہ بسیطہ ہو لیکن اسی ایک قضیہ بسیطہ سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہو، اور وہ کون سا ہے؟ وہ امکان خاص والا قضیہ ہے، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اسی سے ایک قضیہ مرکبہ سمجھا جا رہا ہے۔ والعبرۃ فی الاجاب والسلب، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ قضیہ مرکبہ کہتے کسے ہیں، قضیہ مرکبہ میں ایک موجبہ ہوتا ہے ایک سالبہ ہوتا ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ایک موجبہ اور ایک سالبہ تو ہوتا ہے، لیکن آیا اس قضیے کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے؟ اگر موجبہ کہیں گے تو ٹھیک ہے موجبہ، لیکن سالبہ بھی تو ہے، یا اس قضیے کو آپ سالبہ کہیں گے؟ تو دیکھیں اس میں بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ پہلے قضیے کا اعتبار ہے، اگر پہلے قضیے کے اندر ایجاب ہے تو پھر اس پورے قضیے کو موجبہ کہہ دیا جائے گا جزء اول کا اعتبار کرتے ہوئے، اگر پہلے قضیے کے اندر سلب ہے تو پھر اس پہلے قضیے کے اعتبار کرتے ہوئے اس پورے قضیہ مرکبہ کو سالبہ کہہ دیا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتبار ہوتا ہے ایجاب اور سلب میں اس وقت جزء اول کا ہوتا ہے جو اصل قضیہ ہے، کیونکہ جو دوسرا قضیہ ہے وہ اصل قضیہ نہیں ہوتا، وہ صرف پہلے قضیے کے ضمن سے ہی سمجھا جا رہا ہوتا ہے، وہ پہلے قضیے سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو اصل قضیہ وہ نہیں ہوتا، اصل قضیہ وہ ہوتا ہے جو عبارت کے اندر مذکور ہوتا ہے، دوسرے قضیے کی طرف تو اشارہ ہوتا ہے صرف۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ مرکبہ ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قضیہ بسیطہ کو آپ لادوام کی قید کے ساتھ مقید کر دیں، جیسا کہ یہ تھا کل انسان ذاہق بالفعل لا دائما، یا اسی طریقے سے آپ قضیہ بسیطہ کو لا ضرورت کی قید کے ساتھ مقید کر دیں، اس سے قضیہ مرکبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ امکان خاص والے قضیے سے بھی قضیہ مرکبہ حاصل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضرورت اور دوام کی دو قسمیں پڑھیں گے، دوبارہ دیکھ لیں۔ وقت تقید العامتان والوقتیتان المطلقتان باللا دوام الذاتی فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة۔ العامتان أي المشروطة العامة والعرفية العامة، والوقتيتان أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللا دوام الذاتي۔ ومعنى اللا دوام الذاتي أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة، فيكون نقيضها واقعا البتة في زمان من الأزمنة الثلاثة، فيكون إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف وموافقة في الكم، فافهم. المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، نحو كل كاتب متحرك الأعصاب بضرورة ما دام كاتبا لا دائما، أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأعصاب بالفعل. العرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، كقولنا بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن الأعصاب ما دام كاتبا لا دائما، أي كل كاتب ساكن الأعصاب بالفعل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور عامہ کے دونوں قضیے اور وقتیہ کے دونوں قضیے، وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیے، ان کو مقید کیا جاتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ، نام رکھا جاتا ہے مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ اور منتشرہ۔ عامہ کے دونوں قضیے یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، وقتیہ کے دونوں قضیے یعنی وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ۔ لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، معنی لا دوام ذاتی کا یہ ہے کہ یہ نسبت جو ذکر کی گئی ہے قضیے میں یہ دائمی نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے، لہذا اس کی نقیض واقع ہوگی یقینی طور پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، تو یہ اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ قضیے کی طرف جو کہ اصل قضیے کے مخالف ہوگا کیف میں اور موافق ہوگا کم میں، اس کو سمجھ لو۔ مشروطہ خاصہ یہ مشروطہ عامہ ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے کلو کاتب متحرک الاعصاب بضرورت ما دام کاتبا لا دائما، ای لا شیء من الکاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل۔ عرفیہ خاصہ یہ عرفیہ عامہ ہی ہے جو کہ مقید ہوتا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ، جیسے کہ ہمارا قول بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما، ای کلو کاتب ساکن الاعصاب بالفعل۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضائے مرکبہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، میں آپ کو قضیہ مرکبہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ایک قضیہ عبارت کے اندر صراحتاً مذکور ہوتا ہے، جو دوسرا قضیہ ہے وہ مذکور نہیں ہوتا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے یا تو پھر لا دائمن سے اشارہ ہوگا، یا پھر لا بالضرورت سے اشارہ ہوگا، یا پھر امکان خاص کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا۔ بلکہ امکان خاص میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں کہ وہ ایک ہی قضیہ ہوتا ہے جسے دو قضیہ یعنی مرکب قضیے کی طرف، پورے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جبکہ جو لا دائمہ ہے یا لا بالضرورہ ہے اس سے صرف دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ساری بات گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ لا دائمہ
اور لا بالضرورہ یہ لفظ آگے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس کو ہم پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ لا دائمہ کا کیا مطلب ہے، لا بالضرورہ کا کیا مطلب ہے، ان کی اقسام کیا ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پہ دو چیزیں سمجھنی ہے۔ ایک یہ سمجھنی ہے کہ جو لا بالضرورہ ہے اس میں جو ضرورت ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اسی طریقے سے اس کا برعکس لا بالضرورہ کیا ہے، پھر لا بالضرورہ کی دو قسمیں کون سی ہیں، اسی طریقے سے دوام اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کا جو برعکس ہے لا دوام اس کا کیا مطلب ہے، ان کی جو دو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، ان کی مثالیں ہیں وہ کون سی مثالیں ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ جب آگے قضیہ مرکبہ کی ساری بات انشاءاللہ آگے چلے گی، اس میں یہی والے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے، یا تو لا بالضرورہ آئے گا، یا پھر لا بالدوام آئے گا، یا پھر لا بالدوام ذاتی آئے گا، یا لا بالدوام وصفی آئے گا۔ تو لہٰذا ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لیں گے تو آگے چل کے آگے پورے جو مرکبات کی بحث ہے اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بات کر لیتے ہیں لا دوام کی اور لا بالضرورہ کی۔ یہ جو لا دوام ہے نا، لا دوام کا مطلب ہے دوام نہ ہو۔ اسی طریقے سے لا بالضرورہ ہے تو اس کا مطلب ہے ضرورت نہ ہو۔ تو پہلے دوام اور ضرورت کو سمجھ لیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دوام ذاتی، دوسرا ہے دوام وصفی۔ اسی طریقے سے ایک ہے ضرورت ذاتی اور دوسرا ہے ضرورت وصفی۔ ساری تفصیل قضیہ بسیطہ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوام ذاتی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محمول کا اثبات موضوع کے لیے دائمی طور پر ہوتا ہے، اور ذاتی طور پر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کسی وصف کے ساتھ یا کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ موجبہ میں اس طریقے سے سالبہ کے اندر جو نفی کی جاتی ہے وہ دائمی طور پر کی جاتی ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کی قید کے۔ یہ ہے دوام ذاتی۔ اس کی مثال کیا آئی تھی؟ کل فلک متحرک بدوامی۔ قدیم فلاسفہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر فلک یہ دائمی طور پر متحرک ہے۔ اب یہاں پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، جیسا کہ دوام وصفی کے اندر آپ کو اس کی مثال ملے گی۔ دوام وصفی کی مثال دیکھیں، کل کاتب متحرک الاصابع بالدوام مادہ مکاتبہ۔ ہر کاتب متحرک الاصابع ہے، تحرک اصابع کا حکم لگایا جا رہا ہے ہر کاتب کے لیے، محمول کا اثبات ہو رہا ہے موضوع کے ہر فرد کے لیے دائمی طور پر۔ لیکن یہاں پر ایک وصف کی قید ہے، ایک وصف کی شرط ہے مادہ مکاتبہ، جب تک کاتب وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو دوام یہاں پر بھی ہے، دوام یہاں پر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ اوپر والا جو دوام ہے یہ دوام ذاتی ہے، اور جو نیچے والا دوام ہے یہ دوام ذاتی نہیں بلکہ دوام وصفی ہے۔ دوام ذاتی سے اشارہ ہوتا ہے دائمہ مطلقہ کی طرف، اور دوام وصفی سے اشارہ ہوتا ہے عرفی عامہ کی طرف، جیسا کہ میں آپ کو قضائے بسائط کے اندر بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ضرورت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ضرورت ذاتی، دوسری ہے ضرورت وصفی۔ ضرورت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محمول کے اثبات موضوع کے لیے ضروری ہو موجبہ میں، اسی طریقے سے محمول کی نفی موضوع سے کی جائے ضروری اور لازمی طور پر سالبہ میں۔ اس کی بھی اسی طریقے سے دو قسمیں ہوں گی، ایک ہوگی ذاتی، دوسری ہوگی وصفی۔ ذاتی میں یہ ہے کہ وصف کی قید نہیں لگائی جائے گی، وصف کی شرط نہیں لگائی جائے گی، اور وصفی کے اندر وصف کی قید اور شرط لگائی جائے گی۔ جیسا کہ کل انسان حیوان بالضرورتی، ہر انسان کے لیے حیوان ہونے کا ضروری طور پر حکم لگایا جا رہا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کے، وصف عنوانی کی قید کے۔ جبکہ جو دوسری قسم ہے ضرورت وصفی کی، یہاں پر وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے۔ جیسے ہر کاتب کے لیے تحرک اصابع کا حکم لگایا جا رہا ہے، محمول کے اثبات اور موضوع کے ہر فرد سے ضروری طور پر، جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہاں پر وصف عنوانی کی قید ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا، دوام وصفی کے اندر بھی وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، ضرورت وصفی میں بھی وصف عنوانی کی قید ہوتی ہے، لیکن دوام ذاتی اور ضرورت ذاتی کے اندر وصف عنوانی کی قید نہیں ہوتی۔ دوام ذاتی میں کیفیت ہوگی دائمی یا کیفیت دوام، اور جو ضرورت ذاتی ہے اس کے اندر ہوگی کیفیت ضرورت۔ اسی طریقے سے ضرورت وصفی میں بھی کیفیت ہوگی ضرورت، اور دوام وصفی کے اندر بھی کیفیت ہوگی دوام۔ دوام ذاتی کا جو مفاد ہے وہ دائمہ مطلقہ ہے، دوام وصفی کا جو مفاد ہے وہ عرفیہ عامہ ہے۔ اسی طرح ضرورت ذاتی کا جو مفاد ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے، اور ضرورت وصفی کا جو مفاد ہے وہ ہے مشروطہ عامہ۔ ساری تفصیل آپ کو میں قضائے بسائط کے اندر بتا چکا ہوں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ سمجھنا تھا کہ لا دوام اور لا ضرورت کی قسمیں، تو یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو دوام اور ضرورت کی قسمیں سمجھ نہ آتی۔ تو میں آپ کو ساری تفصیل پہلے پڑھا چکا تھا، خلاصتاً میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیا۔ اب آپ کو لا دوام کی دو قسمیں، اسی طریقے سے لا ضرورت کی دو قسمیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ جو دوام ذاتی ہے نا، بالکل ایسے ہی ہے لا دوام ذاتی۔ اسی طریقے سے جو دوام وصفی ہے بالکل ایسے ہی ہے لا دوام وصفی۔ اسی طرح جو ضرورت ذاتی ہے اسی طرح ہوگی لا ضرورت ذاتی، اور جو ضرورت وصفی ہے اس میں اسی طرح ہوگی لا ضرورت وصفی۔ اب لا دوام ذاتی کیا ہوگا کہ جو محمول کا اثبات ہے موضوع کے لیے یہ دائمی طور پر نہیں ہے۔ اب اس کا مفاد آئے گا مطلقہ عامہ، یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے۔ مثال کے طور پہ کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے بالفعل لا بالدوام۔ یا اسی طریقے سے یہ والی مثال بھی لے سکتے ہیں، کل فلک متحرک بالفعل، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں فلک حرکت کرنے والا ہے لا بالدوام۔
تو دیکھیں یہ جو دوام ذاتی ہے نا، اس کی نکیز آئے گی لا دوام ذاتی، اور اسی طریقے سے جو دوام وصفی ہے اس کی نکیز آئے گی لا دوام وصفی۔ تو لا دوام ذاتی سے اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف، کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر جو محمول کا اثبات ہے موضوع کے لیے، یا اسی طریقے سے محمول کی نفی جو ہوتی ہے موضوع سے، وہ دائمی طور پر نہیں ہوتی بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہوتی ہے، غیر متعین طور پر۔ اسی طریقے سے لا دوام وصفی کی طرف آپ آ جائیں، لا دوام وصفی سے اشارہ ہوتا ہے ہینیہ مطلقہ کی طرف۔ اب ہینیہ مطلقہ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ نے نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ دیکھیے جو ہینیہ مطلقہ ہے یہ ہوتا مطلقہ عامہ ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آپ وصف عنوانی کی قید لگا دیں، تو جب آپ نے وصف عنوانی کی قید لگائیں گے تو پھر یہ قضیہ بن جائے گا ہینیہ مطلقہ، یعنی اس وقت یہ مطلقہ عامہ نہیں رہے گا بلکہ ہینیہ مطلقہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل ما دام کاتبہ، ہر کاتب متحرک الاصابع ہے بالفعل تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، ما دام کاتبہ جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، تو جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے پھر اس کو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس پر کاتب ہونے کا حکم لگ رہا ہے، یعنی دائمی طور پر حکم نہیں لگ رہا، حکم لگ رہا وصف کی وجہ سے ہی ہے لیکن دائمی طور پر حکم نہیں لگ رہا، اسی کو کہتے ہیں لا دوام وصفی، یعنی وصف کی وجہ سے محمول کا اثبات ہو رہا ہے موضوع کے لیے موجبہ میں، وصف کی وجہ سے محمول کی نفی ہو رہی ہے موضوع سے سالبہ میں، لیکن یہ جو اثبات ہے، یہ جو نفی ہے، یہ دائمی نہیں ہے بلکہ غیر دائمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر دوام نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے۔ تو ہینیہ مطلقہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آپ وصف عنوانی کی قید لگا دیں۔ اسی طرح آگے آ جائیں، لا ضرورت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لا ضرورت ذاتی، دوسری ہے لا ضرورت وصفی۔ جو لا ضرورت ذاتی ہے یہ نکیز ہوگی ضرورت ذاتی کی، اسی طرح جو لا ضرورت وصفی ہے یہ نکیز ہوگی ضرورت وصفی کی۔ اب ضرورت ذاتی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ محمول کا اثبات موضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے ضروری نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہوگا، جیسے کہ کل انسان کاتب بالامکان العامی، ممکن ہے، میں سارا تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں بسیطہ کے اندر، میں مزید وضاحت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ جو ممکنہ عامہ ہے اس میں جو جانب مخالف ہے، طرف مخالف ہے، اس کے ضروری ہونے کی نفی کی جاتی ہے اس قضیے کے اندر، یعنی یہ قضیہ ممکن ہے، یعنی اس کا جو برعکس ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آگے آ جائیں لا ضرورت وصفی، لا ضرورت وصفی جو ہے یہ ہوتی یہی ہے لا ضرورت ذاتی، یعنی ممکنہ عامہ، بس ممکنہ عامہ کے ساتھ آپ نے وصف عنوانی کی قید لگا دینی ہے، جیسے ہے نا کل انسان کاتب بالامکان العامی، اس کے ساتھ آپ نے قید لگا دی ما دامہ کاتبہ، تو جب آپ نے ما دامہ کاتبہ کی قید لگائیں گے تو اس وقت یہ جو ممکنہ عامہ قضیہ ہے یہ لا ضرورت ذاتی نہیں رہے گا بلکہ لا ضرورت وصفی بن جائے گا، کیونکہ ضروری ہونے کی نفی یہاں پر بھی ہے بالامکان العامی یہاں تک، لیکن جب آپ نے ما دامہ کاتبہ لگا دی ضروری ہونے کی نفی تب بھی ہو رہی ہے، لیکن اب اس کے اندر ایک اضافی چیز ایڈ ہوگی ہے اور وہ ہے وصف عنوانی، تو وصف عنوانی کی وجہ سے یہاں پر ضروری ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا لا ضرورت وصفی۔ تو خلاصہ آج کے سبق کے اندر یہ نکلے گا، دوام کی بھی دو قسمیں، دوام ذاتی، دوام وصفی، ضرورت کی بھی دو قسمیں، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، اسی طریقے سے لا دوام کی بھی دو قسمیں، لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی، لا ضرورت کی بھی دو قسمیں، لا ضرورت ذاتی، لا ضرورت وصفی۔ دوام ذاتی کی نکیز آئے گی لا دوام ذاتی، دوام ذاتی ہوگا اس کا قضیہ ہے دائمہ مطلقہ، لا دوام ذاتی ہوگی مطلقہ عامہ۔ اسی طرح دوام وصفی کے لیے جو قضیہ بنے گا، اس سے جو حاصل ہوگا، جو فائدہ ہوگا، جو مفاد ہوگا وہ ہے عرفیہ عامہ، اور اس کی جو نکیزہ وہ ہوگی لا دوام وصفی یعنی ہینیہ مطلقہ۔ ہینیہ مطلقہ بنتا کیسے ہے؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ آپ وصف عنوانی کی قید لگا دیں۔ اسی طرح لا ضرورت ذاتی کا جو قضیہ مفاد جو ہے وہ ہے ضروریہ مطلقہ، اور اس کی جو نکیزہ وہ ہوگی ممکنہ عامہ، اور ممکنہ عامہ کے ساتھ جب آپ وصف عنوانی کی قید لگائیں گے تو یہ ہینیہ ممکنہ بن جائے گا، یعنی لا ضرورت وصفی بن جائے گا، جو کہ ضرورت وصفی یعنی مشروطہ عامہ کی نکیز ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ آگے جب مرکبات سارے کے سارا ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہی والی چیزیں چلیں گی۔ اب یہ جو ہے نا لا دوام ذاتی میں نے کہا ہے، اس کو یہاں پہ جو ماتن نے ذکر کیا ہے لا دوام ذاتی کے ساتھ، اسی طریقے سے اس کو لا دائمن سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، اسی طرح لا ضرورت ذاتی ہے اور اس کو لا بالضرورہ کے ساتھ بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لا دائمن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لا بالدوام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح لا ضرورت ذاتی بھی کہہ سکتے ہیں، لا ضرورت وصفی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح لا بالضرورہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ مرکب قضایا کون کون سے ہم نے پڑھنے ہیں اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مشروطہ خاصہ اور اسی طریقے سے عرفیہ خاصہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکبات قضائیہ کی بحث چل رہی ہے، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دوام کی دو قسمیں، دوام ذاتی، دوام وصفی، اور اسی طریقے سے ضرورت کی دو قسمیں، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، اسی طرح ان کی جو نکیز ہے یعنی لا دوام کی دو قسمیں، لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی،
اسی طرح لازورت کی 2 قسمیں لازورت ذاتی اور لازورت وصفی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ دوام ذاتی اس کا مفاد ہے دائمہ مطلقہ، اس کی نقیض ہے مطلقہ عامہ جو کہ لا دوام ذاتی ہے۔ اسی طرح دوام وصفی یعنی جو عرفی عامہ ہے اس کی نقیض آئے گی ہینیہ مطلقہ جو کہ لا دوام وصفی ہے۔ اسی طرح ضرورت ذاتی ہے ضروریہ مطلقہ، اس کی نقیض آئے گی لا ضرورت ذاتی یعنی ممکنہ عامہ۔ اسی طرح ضرورت وصفی جو مشروطہ عامہ ہے اس کی نقیض آئے گی لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ۔ انصاروں کی تعریفیں، انصاروں کی مثالیں میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں، یعنی اگر دوام ذاتی ہے تو وہ لا دوام ذاتی نہیں ہوگا، اگر دوام وصفی ہے تو وہ لا دوام وصفی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دوام ضرورت ذاتی ہے تو وہ لا ضرورت ذاتی نہیں ہوگا، اگر ضرورت وصفی ہے تو پھر لا ضرورت وصفی نہیں ہوگا۔ اگلی بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے کہ جو قضیہ مرکبہ میں 2 قضیے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہوتا ہے مذکور پہلا قضیہ، جو دوسرا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں قضیے ہیں ان دونوں قضیوں میں آپس کا جو تعلق ہے وہ ضد کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ضد صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہو، اس حد تک تو ایک دوسرے کے مخالف ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیک وقت دونوں جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے مرکب قضیہ بنانا ہے تو آپ دائمہ مطلقہ کو مطلقہ عامہ کے ساتھ ملا کر نہیں بنا سکتے، کیونکہ دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ ایک دوسرے کی نقیض ہے، ایک میں دوام ذاتی ہے دوسری میں لا دوام ذاتی ہے، اور دوام ذاتی لا دوام ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مرکب قضایا میں دونوں قضیوں کا بیک وقت جائز اور درست ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح دوام وصفی اور لا دوام وصفی ان دونوں کو ملا کر آپ ایک قضیہ مرکبہ تیار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ایک قضیہ تو لے لیں عرفی عامہ، دوسرے قضیے کی طرف آپ اشارہ کر دیں ہینیہ مطلقہ سے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اور مرکب قضیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں قضیوں کا جمع ہونا ممکن ہو اور نقیضین کا اجتماع ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے۔ اسی طرح جو ضروریہ مطلقہ ہے اس کو آپ ممکنہ عامہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ممکنہ عامہ کو ضروریہ مطلقہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، مشروطہ عامہ کو ہینیہ ممکنہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ہینیہ ممکنہ کو مشروطہ عامہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہیں مرکب قضیہ میں۔ یہ ایک اصول سمجھ لیا۔ پھر طریقہ کیا ہوگا مرکب قضیہ بنانے کا؟ دیکھیں مرکب قضیہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے دوام ذاتی کے ساتھ کوئی دوسرا قضیہ اگر آپ نے ملانا ہے تو آپ لا دوام وصفی ملا سکتے ہیں، دوام ذاتی کے ساتھ لا دوام ذاتی نہیں ملا سکتے۔ اسی طرح دوام وصفی ہے، دوام وصفی کے ساتھ آپ لا دوام ذاتی ملا سکتے ہیں، دوام وصفی کے ساتھ آپ لا دوام وصفی نہیں ملا سکتے، کیونکہ اس چیز کا امکان ہے کہ ایک چیز ذات کے اعتبار سے تو اس کے اندر دوام ہو لیکن وصف کے اعتبار سے اس کے اندر دوام نہ ہو، یا اسی طریقے سے ایک چیز ایسی ہو کہ جس میں وصف کے اعتبار سے تو دوام ہے ایک قضیے میں لیکن ذات کے اعتبار سے دوام نہ ہو، تو یہ اس طریقے سے جمع ہو سکتا ہے۔ ضرورت میں بھی ایسے ہی ہے، ضرورت ذاتی کو لا ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، لا ضرورت ذاتی کو ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع کر سکتے ہیں، ضرورت ذاتی کو لا ضرورت ذاتی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، ضرورت وصفی کو لا ضرورت وصفی کے ساتھ آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جب اس کی مثالیں آئیں گی نا تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم ایک قضیہ لے لیتے ہیں مشروطہ عامہ، یعنی کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبہ، یعنی محمول کا اس بات موضوع کے لیے کیا جا رہا ہے ضروری طور پر جب تک موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہاں پر ضرورت وصفی پائی جا رہی ہے۔ مشروطہ عامہ میں جیسے کہ ضرورت وصفی ہوتا ہے تو ضرورت وصفی کو آپ لا دوام ذاتی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں مطلقہ عامہ کے ساتھ۔ آپ یہ کہہ دیں کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبہ لا دائمہ، لا دائمہ سے کیا مراد ہے؟ ای الدوام الذاتی، یعنی ہر کاتب وہ متحرک الاصابع تو ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، اگر وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف نہیں ہے تو محض اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کاتب متحرک الاصابع نہیں ہے دائمی طور پر، یعنی دوام ذاتی کے اعتبار سے وہ کاتب نہیں ہے، البتہ وصف کتابی کے ساتھ موصوف ہو تو پھر وہ ضروری طور پر کاتب ہے۔ یہ بتا دیں کہ جو مشروطہ عامہ یہ مطلقہ عامہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ضرورت وصفی ہے اور اس میں لا دوام ذاتی ہے۔ اسی طرح لا دوام ذاتی جو ہے اس کو آپ دوام وصفی کے ساتھ بھی جمع کر سکتے ہیں، یعنی عرفی عامہ کے ساتھ۔ عرفی عامہ کے ساتھ آپ کیسے جمع کریں گے؟ اس کی مثال یہاں پہ لکھی ہوگی، انہوں نے سالبہ کی مثال دی ہے، سالبہ کی مثال دیکھ لیں، لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبہ۔ اب یہ مثال دیکھ لیں، یہ عرفی عامہ کی مثال ہے۔ اب اس کے اندر بھی چونکہ وصف ہے، وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، یعنی موضوع جب تک وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے محمول کی نفی کی جا رہی ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ
یہ لا دوام ذاتی یعنی مطلقہ عامہ لگا سکتے ہیں دوسرا قضیہ. کیوں؟ کیونکہ لا دوام ذاتی اور اسی طریقے سے دوام وصفی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس میں آپ نے جو دو قضیے جمع کرنے ہیں ان دونوں قضیوں کا جائز اور درست ہونا یہ لازم اور ضروری ہے. وہ دونوں قضیے ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہونے چاہیے. اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ جو مطلقہ عامہ ہے اگر آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لا دوام ذاتی ہی کے ساتھ تو یہ مطلقہ عامہ کن کن قضیوں کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے. تو ظاہر ہے ان دو کے ساتھ تو مل کر نہیں آئے گا، نہ تو دوام ذاتی کے ساتھ نہ ہی ضرورت ذاتی کے ساتھ. باقی جو دوام وصفی ہے اور اسی طریقے سے جو ضرورت وصفی کی اقسام ہے ان سب کے ساتھ مل کر مطلقہ عامہ آ سکتا ہے. وہ کیسے آئے گا، ان کی کیا مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے. گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ نے قضیہ مرکبہ تیار کرنا ہے تو جو دونوں قضیے ہیں وہ بیک وقت جائز ہونے چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دونوں کا صدق ہے تو بیک وقت ہونا چاہیے، دونوں کا کذب ہے تو بیک وقت ہونا چاہیے. ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ضدین کو آپ جمع نہیں کر سکتے. اس میں پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو مطلقہ عامہ ہے یعنی اگر دوام ذاتی ہے تو پھر یہ لا دوام ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، دوام وصفی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر لا دوام ذاتی ہے تو پھر وہ دوام ذاتی کے ساتھ اور ضرورت ذاتی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو آج کے سبق کے اندر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو لا دوام ذاتی ہم نے پڑھا تھا نا مطلقہ عامہ، جس میں کیا ہوتا ہے لا دوام ذاتی ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس نے تفصیل سمجھنی ہے وہ سبق نمبر 16 اور 17 کو دیکھ لے، ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو مطلقہ عامہ کے اندر ہوتا ہے لا دوام ذاتی. اب یہ جو لا دوام ذاتی ہے نا یہ 5 قضایا کے ساتھ مل کر مرکب ہو سکتا ہے. یہ مشروطہ عامہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ جو مشروطہ عامہ ہے اس کی مثال کیا تھی، یہاں پر اس کی مثال لکھی ہوگی کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ. تو یہاں پر ضرورت وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، ضرورت ذاتی نہیں ہے بلکہ ضرورت وصفی ہے. تو یہ چونکہ ضرورت وصفی ہے لہذا مطلقہ عامہ مشروطہ عامہ کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے. اسی طریقے سے جو عرفیہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی مطلقہ عامہ آ سکتا ہے. کیوں آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر دوام وصفی ہے، دوام ذاتی نہیں ہے. اسی طریقے سے جو وقتیہ مطلقہ ہے یہاں پر بھی ضرورت وصفی ہے، منتشرہ مطلقہ ہے یہاں پر بھی ضرورت وصفی ہے. اور خود مطلقہ عامہ یہ بھی چونکہ لا دوام ذاتی ہے لہذا مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی مل کر دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ یعنی لا دوام ذاتی آ سکتا ہے. اب وہ کیسے آئے گا ایک ایک کر کے ساروں کو سمجھیں گے انشاءاللہ. آج کے سبق کے اندر ہم نے ان دو قضیوں کے بارے میں سمجھنا ہے، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ. ان دو قضیوں کے بارے میں سمجھیں گے. اگلا جو سبق ہوگا اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے ساتھ مل کر جو مطلقہ عامہ ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے. اب ذرا مثال دیکھ لیں مشروطہ عامہ کی. مشروطہ عامہ کی مثال ہے کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ. یہ مشروطہ عامہ کی مثال ہے موجبہ کی. یہ اسی طریقے سے لا شیء من الکاتب ساکن الاصابع ما دام کاتبہ، یہ مثال ہے سالبہ کی. تو یہاں پہ دیکھیں تحرک اصابع کا ہر کاتب کے لیے اس بات کیا جا رہا ہے ضروری طور پر جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے. تو یہ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت وصفی ہے. تو ضرورت وصفی کے ساتھ آپ لا دوام ذاتی لا سکتے ہیں. یعنی آپ یہ کہیں کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبہ ای لا دائمہ، اور دائمہ سے مراد کیا ہے؟ دوام ذاتی. یعنی ہر کاتب متحرک الاصابع تو ہے ضروری طور پر جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے لیکن دائمی طور پر نہیں ہے. یعنی وصف کتابت ہوگا تو تب تک تو ہم اس کے لیے تحرک اصابع کا حکم لگائیں گے، اگر وصف کتابت نہیں ہے تو پھر دائمی طور پر اس کے لیے تحرک اصابع کا حکم نہیں لگائیں گے. تو لا دائمہ سے جو قضیہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ قضیہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے مطلقہ عامہ یعنی لا دوام ذاتی ای لا شیء من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل، یعنی کاتب کا کوئی فرد بھی تحرک اصابع کرنے والا نہیں ہے بالفعل یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر. اب یہ دونوں قضیے جائز اور درست ہیں کیونکہ یہاں پر ضروری ہونے کا جو حکم لگ رہا ہے وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، جبکہ یہاں پر جو نفی کی جا رہی ہے یہ یہاں پر نفی وصف کی نہیں کی جا رہی بلکہ یہاں پر نفی دوام ذاتی کی جا رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضرورت وصفی اور لا دوام ذاتی یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ قضیہ مرکبہ میں دونوں کا جائز اور دونوں کا درست ہونا یہ ضروری ہے. آپ نقیضین کو ضدین کو جمع نہیں کر سکتے قضیہ مرکبہ میں. تو اب یہ قضیہ مرکبہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں ایک قضیہ تو صراحتاً مذکور ہے، دوسرے قضیے کی طرف لا دائمہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے. جو قضیہ صراحتاً مذکور ہے وہ ہے مشروطہ عامہ اور جس قضیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مطلقہ عامہ جس کی طرف آپ نے لا دائمہ سے اشارہ کیا ہے. لا دائمہ یعنی لا دوام ذاتی.
دوسری بات آپ نے سمجھنے کی یہ ہے کہ دوسرا قضیہ جس کی طرف آپ لا دائمہ سے اشارہ کریں گے وہ کیفیت میں مخالف ہونا چاہیے پہلے قضیے کے، کمیت میں موافق ہونا چاہیے۔ کیفیت میں مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو جو آپ نے دوسرا قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے سالبہ۔ مطلب لا دائمہ سے آپ نے جب مطلقہ عامہ قضیے کی طرف اشارہ کریں گے تو مطلقہ عامہ آپ سالبہ نکالیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس مثال میں سالبہ قضیہ نکال کر دکھایا، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قضیہ مرکبہ میں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اگر ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کیفیت کے اندر مخالفت، اور کمیت میں موافقت ہونی چاہیے۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہو، اگر ایک جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ پہلا قضیہ کلیہ ہے تو جو ہم نے قضیہ نکالا ہے یہ قضیہ بھی کلیہ ہے، اور اسی طریقے سے بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ موجبہ اور یہ سالبہ ہے۔ اگر جزیہ ہوتا تو ہم نے بھی اسی طریقے سے جزیہ ہی نکالنا تھا۔ اسی طرح اب مثال لے لیں سالبہ کی، جیسے لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبہ، بضرورہ لکھنا رہ گیا، میں بضرورہ بھی ہے نا، شروع میں لگا دیں بضرورتی، کیونکہ کیفیت ضرورت پائی جا رہی ہے نا اس میں۔ بضرورتی لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبہ، تو کاتب کے ہر حرف سے ساکن الاصابع ہونے کی ضروری طور پر نفی کی جا رہی ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے۔ تو چونکہ سلب کیا جا رہا ہے، نفی کی جا رہی ہے، لہذا یہ سالبہ ہے، اور چونکہ اس کے اندر کیفیت ضرورت ہے اور وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، لہذا یہ قضیہ کون سا قضیہ؟ مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ قضیہ۔ اب اس کے ساتھ بھی آپ مطلقہ عامہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں لا دائمہ، نہ کہ دائمی طور پر۔ دائمی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہر کاتب وہ ساکن الاصابع ہوگا، جب تک وہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے تب تک تو ساکن الاصابع ہوگا، لیکن دائمی طور پر نہیں ہے۔ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ایسا ضرور پایا جائے گا جس میں کاتب ساکن الاصابع بھی ہوگا اور وصف عنوانی کے ساتھ موصوف بھی نہیں ہوگا، جیسے کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل۔ تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ پہلا قضیہ اگر سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ جو ہم نے نکالنا ہے وہ ہم نے نکالنا ہے موجبہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے قضیہ جس کے ذریعے سے آپ لا دائمہ سے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مطلقہ عامہ سے، مطلقہ عامہ یہ مشروطہ عامہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، عرفی عامہ کے ساتھ بھی، وقتیہ مطلقہ کے ساتھ بھی، منتشرہ مطلقہ کے ساتھ بھی، اور خود مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ مطلقہ عامہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ پر ضرورت ذاتی ہے تو دوسری جگہ پر ضرورت وصفی ہے، اگر ایک جگہ پہ دوام ذاتی ہے تو دوسری جگہ پر دوام وصفی ہے۔ اور میں نے آپ کو مطلقہ عامہ کو مشروطہ عامہ کے ساتھ ملا کر دکھا دیا ہے۔ جو ماتن نے مثال دی ہے نا، ماتن نے مثال دی ہے صرف موجبہ کی، لیکن موجبہ کے ساتھ ساتھ سالبہ کی مثال بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تو جو مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو پھر اس مشروطہ عامہ کو مشروطہ عامہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو کہیں گے مشروطہ خاصہ۔ اور یہ جو دو مثالیں ہیں نا آپ کے سامنے، یہ دونوں کی دونوں مثالیں ہیں مشروطہ خاصہ کی، یعنی وہ مشروطہ عامہ جو مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے۔ اور مطلقہ عامہ یہ عبارت کے اندر صراحتاً مذکور نہیں ہوگا، کیونکہ قضیہ مرکبہ میں دوسرا قضیہ صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر لا دوام کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور لا دوام سے مراد بھی کیا ہے؟ لا دوام ذاتی۔ عبارت دیکھیں بہت آسان ہے، متن کی بات بعد میں حل کریں گے، پہلے اشارہ کی بات دیکھ لیں۔ عامہ سے مراد کیا ہے؟ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ۔ مشروطہ عامہ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اور وقتیہ سے مراد کیا ہے؟ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ لا دوام ذاتی کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ لا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ قضیے کے اندر جو نسبت ذکر کی گئی ہے وہ دائمی نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہو، بلکہ جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے تب تک دائمی ہے۔ اگر وصف عنوانی کو درمیان سے نکال دیں تو پھر دائمی نہیں رہے گی، لہذا اس کی نقیض واقع ہوگی یقینی طور پر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ تو جب نقیض تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں واقع ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کا برعکس ہے یا جو اس کی طرف مخالف ہے وہ دائمی نہیں ہے۔ اشارہ ہوگا اس سے قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، کیونکہ جو قضیہ مطلقہ عامہ ہے اس میں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یا تو ایجاب کا حکم لگتا ہے یا سلب کا حکم لگتا ہے۔ مخالفت للاصل فی الکیفی، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قضیہ مطلقہ عامہ نکالنا ہے یہ کیفیت میں پہلے اور اصل قضیے کے مخالف ہونا ہے۔ یہ جو اصل کہہ رہے ہیں نا، اصل کہہ رہے ہیں اس قضیے کو جو مذکور ہے، کیونکہ قضیہ مرکبہ میں ایک مذکور ہوتا ہے اور دوسرا مذکور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کیفیت میں اس کے مخالف ہونا چاہیے اور کمیت میں موافق ہونا چاہیے، یعنی اگر مذکور قضیہ موجبہ ہے تو جو لا دائمہ آپ کہیں گے اس سے اشارہ ہوگا، یعنی جو آپ نے مطلقہ عامہ قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے سالبہ نکالنا ہے، اور اگر مذکور قضیہ وہ سالبہ ہے تو لا دائمہ سے جو اشارہ ہو رہا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، وہ جو آپ نے قضیہ نکالنا ہے وہ آپ نے موجبہ نکالنا ہے۔ اور جو آپ نکالیں گے
یہ کمیت میں موافق ہونا چاہیے. اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہوگا، ایک جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا. ہم اس کو سمجھ لو اوکھا کام ہے، آسان نہیں ہے. اب اس کی مثال دیکھیں مشروطہ خاصہ کی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ مشروطہ خاصہ جو ہے یہ مشروطہ عامہ ہی ہوتا ہے جو کہ لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. جیسے کلو کاتب متحرک الاصابع بضرورت مادہ مکاتبہ لا دائمہ، لا دائمہ سے اشارہ ہوگا اس دوسرے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف، ای لاشیہ من الکاتب متحرک الاصابع بالفعل. اب آگے ہے عرفیہ خاصہ. سبق کافی لمبا ہو گیا، عرفیہ خاصہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم عرفیہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مرکبات میں سے جو پہلی قسم ہے مشروطہ خاصہ اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مشروطہ عامہ کے ساتھ اگر آپ لا دوام کی قید لگا دیں گے، اور لا دوام سے بھی مراد کیا ہے؟ لا دوام ذاتی یعنی مطلقہ عامہ. تو مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ سے مل کر ایک قضیہ تیار ہوگا مشروطہ خاصہ، جو کہ مرکبات کے قضایا میں سے پہلا قضیہ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو مطلقہ عامہ ہے یہ 5 قضایا کے ساتھ لگتا ہے. ایک مشروطہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا عرفیہ عامہ کے ساتھ لگتا ہے، تیسرا وقتیہ مطلقہ، چوتھا منتشرہ مطلقہ، اور پانچواں مطلقہ عامہ. یعنی مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو یہ مطلقہ عامہ 5 قضایا کے ساتھ جب لگے گا تو 5 آپ کے پاس مرکب قضایا تیار ہوں گے. پہلا قضیہ جو تھا مشروطہ عامہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشروطہ عامہ کے ساتھ مطلقہ عامہ لگے گا تو مشروطہ خاصہ تیار ہوگا. اسی طریقے سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ عرفیہ عامہ کے ساتھ بھی لگتا ہے. مطلقہ عامہ جب عرفیہ عامہ کے ساتھ لگے گا تو پھر اس سے بھی ایک قضیہ مرکبہ تیار ہوگا. اس قضیے کے اندر یہ ہوگا کہ جو پہلا قضیہ ہے چاہے وہ موجبہ ہو چاہے وہ سالبہ ہو وہ ہوگا عرفیہ عامہ. موجبہ کی مثال دیکھیں کلو کاتب متحرک الاصابع مادہ مکاتبہ، یہ موجبہ ہے. اسی طریقے سے سالبہ کی مثال دیکھیں بالدوامی لا شیء من الکاتب ساکن الاصابع مادہ مکاتبہ، یہ سالبہ ہے. تو جب اس کے ساتھ آپ لا دائمہ کی قید لگائیں گے اس طریقے سے، اور لا دائمہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف. تو جب آپ لا دائمہ لگائیں گے تو لا دائمہ سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور جو مطلقہ عامہ ہے یہ اس کا برعکس ہوگا پہلے قضیے کے. جیسے پہلا قضیہ یہاں پہ موجبہ ہے تو جب آپ دوسرا قضیہ نکالیں گے مطلقہ عامہ یہ ہوگا سالبہ. اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ یہ سالبہ ہے، جب اس کے ساتھ آپ نے لا دائمہ کی قید لگائی تو پھر اس سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ وہ آپ نے نکالنا موجبہ. تو اگر ایجاب ہے تو سلب آئے گا، اگر سلب ہے تو ایجاب آئے گا. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیفیت کے اندر مخالف ہوگا، کمیت میں موافق ہوگا. چونکہ یہ بھی دیکھیں کلیہ ہے لہذا جو ہم نے یہ نکالا یہ بھی کلیہ ہے. یہ چونکہ کلیہ ہے پہلا قضیہ جو ہم نے قضیہ نکالا ہے یہ بھی کلیہ ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جہاں پر مرکب قضیہ ہوتا ہے وہ اصل میں ایک شبہ ہوتا ہے، اس شبے کے ازالے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ اب یہ والا ہم نے کہا نا کلو کاتب متحرک الاصابع مادہ مکاتبہ، کہ کاتب کا ہر فرد اس کے لیے تحرک اصابع ثابت ہوتا ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے. تو اس پر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کاتب اس کے لیے تحرک اصابع ہر وقت ثابت ہو چاہے وہ وصف کتابت سے موصوف ہو چاہے وہ وصف کتابت سے موصوف نہ ہو. تو اسی شبے کے ازالے کے لیے لا دائمہ سے مطلقہ عامہ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے، وصف کتابت سے موصوف ہوگا تب تو اس کے لیے تحرک اصابع ثابت ہوگا. اگر وصف کتابت سے موصوف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دوام ذاتی ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسا ممکن ہے کہ کاتب کا ہر فرد ہی وہ تحرک اصابع رکھتا ہو بالفعل، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تحرک اصابع ہوگا تو ظاہر ہے کسی ایک زمانے میں تحرک اصابع نہیں ہوگا. تو جو ہمارا ایک حاصل اور خلاصہ جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ تحرک اصابع وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہے، وصف کتابت ہوگی تو تحرک اصابع ہوگا، وصف کتابت نہیں ہوگی تو تحرک اصابع بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ قضیہ اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے سالبہ میں دیکھیں بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع مادہ مکاتبہ، کاتب کے تمام افراد سے ساکن الاصابع کی نفی کی جا رہی ہے جب تک وہ وصف کتابت کے ساتھ موصوف ہو دائمی طور پر. تو اس پر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ ساکن الاصابع ہونے کی جو نفی کی جا رہی ہے کاتب کے تمام افراد سے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وصف کتابت سے موصوف نہ ہو تب بھی ساکن الاصابع ہونے کی نفی کی جائے. تو ہم نے یہ لا دائمہ کہہ کے ہم نے اسی کی نفی کر دی کہ نہیں یہ جو دوام ہے یہ دوام وصفی ہے، کیونکہ مادہ مکاتبہ یہ وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے، یہ دوام ذاتی نہیں ہے. لا دائمہ کی قید لگا کے ہم نے دوام ذاتی کی نفی کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کاتب کا ہر فعل ساکن الاصابع ہے بالفعل. 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں ساکن الاصابع ہوگا اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ساکن الاصابع نہیں ہوگا. تو یہی بتا رہے. اچھا اس کا جو عنوان رکھا جائے گا نا عرفیہ عامہ جب مطلقہ عامہ کے ساتھ لگے گا تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا عرفیہ خاصہ. اس طریقے سے گزشتہ سبق میں ہم نے مشروطہ خاصہ سمجھ لیا تھا، آج کے سبق میں آ گیا عرفیہ خاصہ.
عرفیہ خاصہ میں بھی پھر ایسے ہی ہوگا، موجبہ بھی آئے گا، سالبہ بھی آئے گا۔ اگر جو عرفیہ عامہ موجبہ ہے تو لا دائمہ سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اگر عرفیہ عامہ سالبہ ہے تو پھر لا دائمہ سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ موجبہ کی مثال یہ والی آ گئی، اسی طریقے سے سالبہ کی مثال یہ والی آ گئی۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفیہ خاصہ جو ہے یہ عرفیہ عامہ ہی ہوتا ہے جو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا قول بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع مادہ مکاتبہ۔ اب اس سے اشارہ یہ دوسرے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف ہے، ای لا دائمہ سے کون سا اشارہ ہو رہا ہے؟ کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل، اس قضیے کی طرف۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز دیکھیں ذرا، مشروطہ خاصہ میں جو مثال لے کر آئے تھے نا، یہ یہاں سے کل کاتب متحرک الاصابع، مشروطہ عامہ جو پہلا قضیہ تھا یہ دیکھیں یہ موجبہ ہے۔ جب یہ پہلا قضیہ موجبہ تھا تو لا دائمہ سے ہم نے سالبہ نکالا ہے، کیونکہ کیفیت کے اندر مخالف ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتا چکا ہوں کہ مخالفت للاصل فی الکیفی، کیفیت میں مخالف ہوتے ہیں۔ جب عرفیہ خاصہ کی مثال لے کر یعنی عرفیہ عامہ کے ساتھ مطلقہ عامہ لگا ہے تو یہاں پر جو مثال لے کر ہیں سالبہ کی مثال لے کر ہیں، لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع، تو لا دائمہ سے جو ہم نے قضیہ نکالا ہے وہ قضیہ ہوگا موجبہ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مشروطہ عامہ کے اندر صرف پہلا قضیہ موجبہ ہوگا اور عرفیہ عامہ کے اندر پہلا قضیہ صرف سالبہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں جگہ پہ موجبہ اور سالبہ ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسرے قضیے کی طرف آپ لا بالدوام کے ساتھ اشارہ کریں گے تو پھر اگر وہ مشروطہ عامہ ہے تو پھر وہ مشروطہ خاصہ بن جائے گا، اگر وہ عرفیہ عامہ ہے تو پھر وہ عرفیہ خاصہ بن جائے گا۔ دو قضیے ہم نے سمجھ لیے، ایک ہم نے مشروطہ خاصہ سمجھ لیا، دوسرا ہم نے عرفیہ خاصہ سمجھ لیا۔ اسی طریقے سے جو وقتیہ مطلقہ ہے، منتشرہ مطلقہ ہے، یہاں پر بھی وصف ہوتا ہے، وصف میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے اندر تھا وصف عنوانی، ادھر صرف یہ تھا کہ ادھر کیفیت ضرورت تھی اور یہاں پر کیفیت دوام ہے، لیکن دونوں جگہ پہ وصف عنوانی تھا۔ یہ جو دونوں قضیے ہیں آگے والے، وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بھی قید ہے، لیکن یہ جو قید ہے یہ وصف عنوانی کی قید نہیں ہے بلکہ یہ قید وقت کی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وقت مطلقہ کے اندر وقت متعین ہوتا ہے اور منتشرہ مطلقہ کے اندر وقت غیر متعین ہوتا ہے۔ اب وقت مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کے بارے میں جو کتاب کی عبارت ہے اور یہ دو قضیوں سے آپ کیسے قضیہ نکالیں گے مرکب قضیہ، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وقتیہ اور منتشرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والوقتیۃ والمنتشرۃ لما قیدت الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللا دوام الذاتی حذف من اسمیہا لفظ الاطلاق فسمیت الاولی وقتیۃ والثانیۃ منتشرۃ فالوقتیۃ ہی الوقتیۃ المطلقۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی نحو کل قمر منخسف بالضرورۃ وقت الحیلولۃ لا دائمہ ای لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل والمنتشرۃ ہی المنتشرۃ المطلقۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی نحو قولنا لا شیء من الانسان بمتنفس بالضرورۃ وقت ما لا دائمہ ای کل انسان متنفس بالفعل۔ ترجمہ دیکھ لیں، وقتیہ اور منتشرہ، جب وقتیہ مطلقہ کو مقید کیا جائے اور منتشرہ مطلقہ کو مقید کیا جائے لا دوام ذاتی کے ساتھ اور ان دونوں کے ناموں سے حذف کر دیا جائے گا اطلاق کا لفظ، نام رکھا جائے گا پہلے کا وقتیہ اور دوسرے کا منتشرہ۔ وقتیہ یہ وقتیہ مطلقہ ہوتا ہے جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے کل قمر منخسف بالضرورۃ وقت الحیلولۃ لا دائمہ ای لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔ اور منتشرہ یہ منتشرہ مطلقہ ہوتا ہے جسے لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا کو لا شیء من الانسان ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضیہ مرکبہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، دو قضیہ مرکبہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے پہلا قضیہ مرکبہ جو پڑھا تھا وہ تھا مشروطہ خاصہ، دوسرا ہم نے پڑھا تھا عرفیہ خاصہ۔ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مطلقہ عامہ یہ 5 قضایا کے ساتھ ملتا ہے اور قضیہ مرکبہ تیار ہوتا ہے، 2 قضیے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم وقتیہ اور منتشرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقتیہ مطلقہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص وقت کے اندر، وقت متعین کے اندر اگر موجبہ ہے تو محمول کا اثبات کیا جاتا ہے موضوع کے لیے، اگر سالبہ ہے تو محمول کی نفی کی جاتی ہے موضوع سے۔ یہ ہوتا ہے وقتیہ مطلقہ کے اندر۔ تو چونکہ یہاں پر بھی دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کیفیت ضرورت پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو کیفیت ضرورت ہے یہ ایک وصف کے ساتھ موصوف ہے، ایک قید کے ساتھ مقید ہے، لہذا اس کے مقابل کے اندر مطلقہ عامہ آ سکتا ہے جو کہ لا دوام ذاتی کا معنی اور مفہوم ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نقیضین اور ضدین کا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نقیضین اور ضدین نہیں ہیں تو پھر یہ جمع ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف تو لا دوام ذاتی ہو، دوسری طرف دوام ذاتی نہ ہو بلکہ دوام وصفی ہو۔ اسی طریقے سے ضرورت کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو دونوں قضیے ہیں وقتیہ اور منتشرہ، یہاں پر ضرورت وصفی ہے، کیونکہ کیفیت ضرورت ہے اور وصفی ہے، مطلب یہ کہ قید کے ساتھ مقید ہے،
قید کے اندر فرق یہ ہے کہ جو گزشتہ دو قضیے تھے اس کے اندر قید تھی وصف عنوانی کی، اور جو یہ والے دو قضیے ہیں وقتیہ اور منتشرہ، اس کے اندر جو قید ہے وہ ہے وقت کی۔ وقتیہ کے اندر ہوتا ہے وقت مقرر اور وقت متعین، اور منتشرہ کے اندر وقت ہوتا ہے وقت غیر متعین۔ تو قید دونوں جگہ پر ہے، ایک جگہ پر معین وقت کی قید ہے، دوسری جگہ پر غیر متعین وقت کی قید ہے۔ لہذا یہاں پر جو ضرورت ہے ضرورت ذاتی نہیں ہے بلکہ ضرورت وصفی ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر لا دوام ذاتی آ سکتا ہے اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا قضیہ ہے اگر یہ موجبہ ہو تو پورے قضیے کا نام موجبہ رکھا جائے گا، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور لا دائمن سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ قضیے کی طرف اشارہ ہوگا سالبہ کی طرف۔ اب ذرا مطلب دیکھیں، کلو قمر منخسف بالضرورتی، ہر چاند کو گرن لگنے والا ہے ضروری طور پر۔ کس وقت گرن لگنے والا ہے؟ وقت حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس، جس وقت زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک قید کے ساتھ مقید ہے، جب یہ قید پائی جائے گی تو پھر چاند کو گرن لگے گا۔ تو یہی وہ بتا رہے ہیں لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔ اب اس کا جو برعکس ہے، جو ہم نے سالبہ نکالنا ہے، وہ ہم اس طریقے سے نکالیں گے کہ چاند کا کوئی فرد بھی اس کو گرن لگنے والا نہیں ہے بالفعل، کیونکہ دیکھیں اس پر ایک اشکال ہو سکتا تھا، ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ اگر حیلولۃ الارض بینہ و بین الشمس نہ ہو تو پھر بھی اس کے اوپر چاند کو گرن لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ تو اسی اعتراض کو دور کرنے کے لیے لا دائمہ کہہ کے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف اشارہ کر دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ چاند کا فرد ہو اور اس کو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر گرن لگ رہا ہو۔ ظاہر ہے جب تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں گرن لگے گا تو پھر ایسا زمانہ بھی پایا جائے گا جس کے اندر گرن نہیں لگے گا۔ تو جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چاند کو ہر زمانے کے اندر گرن لگے گا، یہ آپ کی سوچ درست نہیں ہے۔ تو اس شبے کو دور کرنے کے لیے لا دائمہ سے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کر دیا، اور یہ جو پورا قضیہ ہے یہ قضیہ مرکبہ بن گیا۔ اور لا دائمہ سے پھر وہی والی بات ہے کہ کیفیت کے اندر مخالفت ہوگی، کمیت کے اندر موافقت ہوگی۔ جب ہم نے پہلا قضیہ موجبہ ہے جو کہ مذکور ہے، تو دوسرا قضیہ جس کی طرف لا دائمہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ سالبہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو دونوں قضیے ہیں وہ کیفیت میں مخالف ہوں گے، کمیت میں موافق ہیں، کیونکہ پہلا قضیہ یہ بھی وہ کلیہ ہے، دوسرا قضیہ یہ بھی کلیہ ہے۔ فرق صرف اس اعتبار سے کہ ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو پہلا قضیہ ہے وہ سالبہ ہو۔ کون سا قضیہ؟ یہ وقتیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وقتیہ مطلقہ کے بارے میں۔ جب اس کے ساتھ آپ لا دائمہ کی قید لگائیں گے تو پھر اس سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ قضیہ ہوگا موجبہ۔ تو لا شیء من القمر بمنخسف بالضرورت وقت تربیع، وقت تربیع میں آپ کو بتا چکا ہوں جس وقت زمین چاند اور سورج کے درمیان نہ ہو اس کو وقت تربیع کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حکم کی نفی کی جا رہی ہے، چاند کے تمام افراد سے گرن ہونے کی نفی کی جا رہی ہے ضروری طور پر، کس وقت؟ وقت تربیع میں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ چاند کے تمام افراد سے گرن کی نفی کی جائے وقت تربیع سے ہٹ کر بھی۔ تو اسی شبے کے ازالے کرنے کے لیے ہم نے لا دائمہ کہہ کے مطلقہ عامہ قضیہ یعنی کلو قمر منخسف بالفعل یہ نکال دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جب وقت تربیع ہوگا تب تو آپ چاند گرن کی نفی کریں گے، اگر وقت تربیع نہیں ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ چاند کا تمام افراد وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کو گرن لگے اور کسی زمانے میں اس کو گرن نہ لگے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو نکالنا چاہیے۔ یہ جو قضیہ تھا نا وقتیہ مطلقہ، جب اس کے ساتھ مطلقہ عامہ لگے گا تو پھر یہ جو قضیہ ہے اس کو ہم وقتیہ مطلقہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو صرف وقتیہ کہیں گے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا تھا نا کہ مشروطہ عامہ کے ساتھ جب مطلقہ عامہ لگا تو پھر اس کو مشروطہ خاصہ کہا گیا تھا، اسی طریقے سے عرفیہ عامہ کے ساتھ جب مطلقہ عامہ لگا تو عرفیہ خاصہ کہا گیا تھا۔ اسی طرح جب وقتیہ مطلقہ کے ساتھ مطلقہ عامہ لگے گا تو یہ وقتیہ مطلقہ نہیں رہے گا بلکہ یہ وقتیہ صرف رہ جائے گا۔ اب مطلقہ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو، جبکہ یہاں پر آپ نے قید لگا دی نا لا دائمن کی، تو جب لا دائمن کی آپ نے قید لگائی ہے تو وقتیہ مطلقہ کا جو اطلاق تھا، اطلاق ختم ہو گیا۔ تو جب اطلاق ختم ہو گیا تو پھر یہ صرف وقتیہ باقی رہ گیا۔ اسی طریقے سے منتشرہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو وقتیہ اور منتشرہ، جب وقتیہ مطلقہ کو مقید کیا گیا لا دوام ذاتی کے ساتھ، اسی طریقے سے جب منتشرہ مطلقہ کو مقید کیا گیا لا دوام ذاتی کے ساتھ، تو ان دونوں کے ناموں سے اطلاق کا لفظ حذف ہو جائے گا۔ جیسے وقتیہ مطلقہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو قضیہ مرکبہ جو تیار ہوگا اس کو صرف وقتیہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے منتشرہ مطلقہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ لا دائمن کی قید جیسے یہاں پر لگ رہی ہے وقتیہ میں، بالکل ایسے ہی منتشرہ مطلقہ میں بھی لگے گی۔ تو جب لا دائمن کی قید لگے گی تو منتشرہ مطلقہ بھی مطلقہ نہیں رہے گا، کیونکہ قید لگ گئی نا، مقیدہ ہو گیا۔ تو جب قید لگی ہے تو اطلاق اس کا ختم ہو چکا ہے، تو منتشرہ مطلقہ کو بھی آپ منتشرہ مطلقہ نہیں کہیں گے بلکہ آپ اس کو صرف منتشرہ کہیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان دونوں قضیوں کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کریں گے تو ان دونوں کے ناموں سے اطلاق کا لفظ حذف ہو جائے گا۔ پہلے کا نام ہوگا صرف وقتیہ اور دوسرے کا نام ہوگا صرف منتشرہ۔ اب دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وقتیہ جو قضیہ مرکبہ ہے یہ وہ وقتیہ ہوتا ہے جو وقتیہ مطلقہ ہو جس کو لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے کلو قمر منخسف بالضرورت وقت الحیلولۃ لا دائمہ۔ لا دائمہ جو ہے یہ دوسرا قضیہ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل۔
تو یہاں تک ہو گیا وقتیہ. آگے منتشرہ بتا رہے ہیں. منتشرہ کی بھی مثال سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے. منتشرہ کے اندر بھی ایسے ہوگا کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو جب آپ لا دائمہ لگائیں گے اس کے ساتھ تو پھر اس سے اشارہ ہوگا سالبہ کی طرف. تو ایجاب اور سلب کے اندر مخالفت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. تو جب ہم نے لا دائمہ لگایا یعنی مطلق عامہ تو پھر اس سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ ہم نے نکالنا ہے سالبہ. اب اس کی مثال دیکھیں. کل انسان متنفس بضرورت وقت ما. ہر انسان سانس لینے والا ضروری طور پر وقت ما یعنی وقت غیر متعین کے اندر. تو وقت غیر متعین کے اندر محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے تمام افراد کے لیے. تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ وقت غیر متعین کے اندر ہر انسان سانس لینے والا ہے. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وقت غیر متعین کے علاوہ بھی ہر انسان سانس لینے والا ہو. تو لا دائمہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نہیں، یہ جو ضروری طور پر جو ہم اس بات کر رہے ہیں سانس لینے کا، یہ دوام ذاتی نہیں ہے بلکہ دوام وصفی ہے. جب ایک قید لگے گی اس کے ساتھ وقت ما تب تو ہر انسان سانس لینے والا ہے. اگر یہ قید نہیں لگے گی وقت ما والی تو پھر انسان کا کوئی فرد بھی بالفعل سانس لینے والا نہیں ہے. یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سانس لے گا اور کسی زمانے میں سانس نہیں لے گا. اسی طریقے سے سالبہ میں بھی ایسے ہوگا. اگر پہلا قضیہ یعنی جو منتشرہ ہے اگر وہ سالبہ ہو، جب آپ اس کے ساتھ لا دائمہ کی قید لگائیں گے، دوام ذاتی کا جب آپ انکار کر دیں گے تو لا دائمہ سے جس قضیے کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے. جیسے کہ مثال دیکھیں نا، لا شیء الانسان بمتنفس بضرورت. انسان کے تمام افراد سے تنفس سانس لینے کی نفی کی جا رہی ہے ضروری طور پر وقت غیر متعین میں. تو وقت غیر متعین کے اندر تو مطلب یہ کہ تمام افراد سے جو محمول کے انکار کیا جا رہا ہے، یہ جو انکار ہے یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ وصفی ہے. جب قید پائی جائے گی وقت غیر متعین والی تب تو سانس لینے کی نفی ہوگی. اور اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ ذاتی نہیں ہے لا دائمہ کہہ کے کہ کل انسان متنفس بالفعل. انسان کا ہر فرد بالفعل سانس لینے والا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. ایسا نہیں ہے کہ وقت اما وقت غیر متعین کی قید ہوگی تو پھر وہ سانس نہیں لے گا، اگر قید نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ سانس لے گا، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ یہ جو منتشرہ مطلقہ تھا، جب اس کے ساتھ آپ نے مطلقہ عامہ لا دائمہ کی قید لگا دی تو پھر یہ منتشرہ مطلقہ نہیں رہے گا بلکہ اکیلا منتشرہ بن جائے گا. کیونکہ مطلقہ جو اس کا اطلاق تھا وہ لا دائمہ والی قید سے ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اطلاق کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے جو کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو. یہ بتا دیں کہ یہ منتشرہ مطلقہ ہوتا ہے جسے مقید کیا جائے لا دوام ذاتی کے ساتھ. جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بمتنفس بضرورت وقت ما لا دائمہ. اب لا دائمہ سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ یہ ہے کل انسان متنفس بالفعل. تو یہاں پر بھی وہی والا کام کیا انہوں نے کہ جب انہوں نے مثال دی تھی اس کی وقتیہ کی تو انہوں نے مثال دی تھی موجبہ کی، اور جب منتشرہ کی مثال دی تو انہوں نے مثال دی سالبہ کی. لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، دونوں جگہ پر موجبہ اور سالبہ ہو سکتے ہیں. وقتیہ کے اندر بھی موجبہ اور سالبہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. منتشرہ میں بھی اسی طریقے سے موجبہ اور سالبہ ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو مرکبات ہیں، مرکبات قضائیہ میں سے 4 قضیے ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں سے ایک قضیہ ہم نے پڑھ لیا مشروطہ خاصہ، دوسرا قضیہ ہم نے پڑھ لیا عرفیہ خاصہ، تیسرا قضیہ ہم نے پڑھ لیا وقتیہ، اور چوتھا قضیہ ہم نے پڑھ لیا منتشرہ. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلقہ عامہ ایک 5ویں قضیہ مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی لگتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے. اور ذرا عبارت دیکھیں متن کی. کہہ رہے ہیں کہ عامہ کے دونوں قضیے. کون سے عامہ کے دونوں قضیے؟ یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ. اور اسی طریقے سے وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیے. کون سے؟ وقت والے دونوں قضیے، یعنی ایک وقتیہ مطلقہ اور دوسرا منتشرہ مطلقہ. یہ لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہوتے ہیں. جب لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید ہوں گے تو اگر مشروطہ عامہ مقید ہوا ہے تو اس کا نام ہوگا مشروطہ خاصہ، پہلا قضیہ. عرفیہ عامہ اگر مقید ہوا ہے تو اس کا نام ہوگا عرفیہ خاصہ، یہ دوسرا قضیہ. وقتیہ مطلقہ اگر مقید ہوا ہے تو اس کا نام ہوگا وقتیہ، یہ تیسرا قضیہ. منتشرہ مطلقہ اگر مقید ہوا ہے تو اس کا نام ہوگا منتشرہ اکیلا، یعنی مطلقہ نہیں باقی رہے گا. تو 4 قضیے ہمارے ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے جو 5واں قضیہ وہ انشاءاللہ 1-2 سبق کے بعد آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم وجودیہ لا ضروریہ کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وقت تقید المطلقۃ العامۃ باللا ضرورت الذاتیہ فتسمى الوجودیۃ اللا ضروریۃ او باللا دوام الذاتی فتسمى الوجودیۃ اللا دائمۃ. باللا ضرورت الذاتیہ معنی اللا ضرورت الذاتیہ ان هذه النسبۃ المذکورۃ فی القضیۃ لیست ضروریۃ ما دام ذات الموضوع موجودۃ فیکون هذا حکما بامکان نقیضها لان الامکان هو سلب الضرورت یعنی طرف المقابل كما مر فیکون مفاد اللا ضرورت الذاتیہ ممکنۃ عامۃ مخالفۃ للاصل فی الکیف الوجودیۃ اللا ضروریۃ لان معنى المطلقۃ العامۃ هو فعلیۃ النسبۃ وجودها فی وقت من الاوقات ولاستعمالها على اللا ضرورۃ فالوجودیۃ اللا ضروریۃ هي المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا ضرورت الذاتیہ. نحو کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورت الا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام
فہی مرکبۃ من المطلقۃ العامۃ والممکنۃ العامۃ احداہما موجبۃ والاخری سالبۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے اس کا وجودیہ لا ضروریہ، اور لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے اس کا وجودیہ لا دائمہ۔ لا ضرورت ذاتیہ، لا ضرورت ذاتیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ نسبت جو ذکر کی گئی ہے قضیے میں، یہ ضروری نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے، لہذا یہ حکم لگایا جائے گا اس کی نقیض کے ممکن ہونے کا، اس لیے کہ امکان یہ سلب ضرورت ہوتی ہے طرف مقابل سے، جیسے کہ گزر چکا ہے، لہذا لا ضرورت ذاتیہ کا مفاد ممکن عامہ ہوگا جو کہ اصل کے کیفیت میں مخالف ہوگا۔ وجودیہ لا ضروریہ، مطلقہ عامہ کا معنی یہ ہے نسبت کی فعلیت اور اس کا پایا جانا اوقات میں سے کسی وقت میں، اور اس کا لا ضرورت پر مشتمل ہونا، اور وجودیہ لا ضروریہ یہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جس کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورتی، یعنی لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العامی۔ یہ قضیہ مرکب ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ سے، پہلا ان میں موجبہ اور دوسرا سالبہ ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضایہ مرکبہ میں سے 4 قضیہ مرکبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان جو 4 قضیہ مرکبہ ہم نے پڑھا تھا، ان 4 قضایہ میں سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ لگتا ہے 4 قضیوں کے ساتھ۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو مطلقہ عامہ ہے یہ مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو مطلقہ عامہ کے ساتھ لگے پلس مطلقہ عامہ، اس کا نام ہوتا ہے وجودیہ لا دائمہ۔ یہ ایک قضیہ رہتا ہے مطلقہ عامہ والا، باقی مطلقہ عامہ لگتا ہے 4 قضیوں کے ساتھ، وہ چاروں کے چاروں تفصیل سے ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جو مطلقہ عامہ ہے، پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہو، یہ ممکنہ عامہ کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی پہلا قضیہ ہو مطلقہ عامہ اور دوسرا قضیہ ہو ممکنہ عامہ، اس قضیے کا نام ہے وجودیہ لا ضروریہ۔ جو آج کا سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہی والا قضیہ پڑھنا ہے، وجودیہ لا ضروریہ۔ اور ممکن عامہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لا ضرورت ذاتیہ۔ لا ضرورت کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھی تھی ذاتی، دوسری ہم نے پڑھی تھی وصفی۔ بالکل ایسی جیسے ہم نے لا دوام کی 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک ہم نے پڑھی تھی ذاتی، دوسری ہم نے پڑھی تھی وصفی۔ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے اوپر ایک میں نے مکمل سبق ریکارڈ کروایا ہے، میرا خیال ہے سبق نمبر 16 یا 17 ہے، جس کے اندر میں نے دوام اور ضرورت کی 2 قسمیں بیان کی تھی، دوام اور ضرورت کی 2 قسمیں تھی، اسی طریقے سے لا دوام اور لا ضرورت کی 2 قسمیں تھی۔ بہرحال خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو ہم نے آج کا سبق پڑھنا ہے نا، وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو لا ضرورت ذاتی ہے اس کا مفاد ہوتا ہے ممکن عامہ۔ ممکن عامہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، یعنی اس کی جو نقیض ہے، اس کی جو طرف مخالف ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی طرف مخالف ضروری ہو تو اس کی جو نقیض آئے گی، اس کا جو برعکس آئے گا وہ ممکن نہیں ہوگا بلکہ وہ محال ہوگا۔ تو جب یہ ممکن ہے تو ممکن ہونا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی طرف مخالف ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو لا ضرورت ذاتیہ ہے یہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آتی ہے، جیسا کہ آپ اس کو یہ کریں، کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورتی، اور لا بالضرورت سے مراد کیا ہوگا؟ لا ضرورت ذاتیہ یعنی ممکن عامہ، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو پہلا قضیہ جو مذکور ہے وہ ہے مطلقہ عامہ، اور جو دوسرا قضیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لا بالضرورت سے، وہ قضیہ کون سا ہے؟ وہ ممکن عامہ۔ اصل میں جب ہم نے یہ کہا نا کہ ہر انسان بالفعل سانس لینے والا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، تو اس پر ایک شبہ ہو گیا کہ کیا ہر انسان کے لیے ذاتی طور پر سانس لینا ضروری ہے؟ تو اسی شبے کے ازالے کے لیے ہم نے یہ لیا ہے لا بالضرورتی، یعنی ہر انسان بالفعل تو سانس لے گا لیکن ہر انسان کے لیے سانس لینا ذاتی طور پر ضروری نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پر ضروری نہیں ہے مطلب یہ کہ ممکن ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والی ترتیب ہوگی کہ کیفیت میں مخالفت ہوگی اور کمیت میں موافقت ہوگی، یعنی پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر تنفس کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے، تو لہذا جو ہم نے لا بالضرورہ جو ممکن عامہ ہے اس سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ ہم نے نکالنا ہے سالبہ، یہ اس طریقے سے، یعنی انسان کا کوئی فرد بھی سانس لینے والا نہیں ہے امکان عام کے ساتھ۔ تو جب اس میں امکان عام ہے تو اس کا جو برعکس یہ سالب ہے نا، سالبہ کا برعکس ہوگا موجبہ، تو موجبہ کے اندر ضرورت کی نفی ہوگی، ضرورت ذاتی کی، اور وہی ہمارا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ سالبہ ہو جیسا کہ یہ والا ہے، مطلقہ عامہ والا قضیہ سالبہ ہے، جب اس کے ساتھ آپ نے لا بالضرورہ لگا دیا تو پھر اس سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ آپ نے موجبہ بنانا ہے، یہ ایسے۔ جب میں یہ کہنا کہ انسان کا کوئی فرد بھی بالفعل سانس لینے والا نہیں ہے تو اسے ایک شبہ ہو گیا۔ شبہ یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ انسان کا کوئی فرد بھی سانس لینے والا نہیں ہے، کیا ضروری طور پر ضرورت ذاتیہ کے اعتبار سے انسان کے تمام افراد سے سانس کی نفی کی جا رہی ہے؟ تو جب ہم نے یہ سالبہ تھی، جو ہم نے موجبہ یہ نکالیں گے کل انسان متنفس بالامکان العام، ہر انسان سانس لینے والا امکان عام کے ساتھ، تو جب ہم نے امکان عام ذکر کر دیا تو اس کا جو برعکس ہے، یعنی یہ موجبہ ہے تو اس کا برعکس جو سالبہ ہے، سالبہ میں ضرورت ذاتیہ کی نفی ہو جائے گی۔
تو اس کے اندر یہ ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو مطلقہ عامہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 قضیوں کے ساتھ مل کر آتا ہے، 5واں قضیہ مطلقہ عامہ کے ساتھ بھی مل کر آتا ہے، لیکن جو آج کے سبق کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو قضیہ مذکور ہے وہ ہوگا مطلقہ عامہ اور وہ لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مل کر آئے گا، یعنی ممکن عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک شبے کا ازالہ ہوگا. ضرورت ذاتیہ کا جو وہم پیدا ہو رہا ہوگا قضیہ مذکورہ سے، اس وہم کی نفی کی جائے گی ممکن عامہ سے. اور ترتیب یہاں پر بھی وہی ہوگی کہ کیفیت میں مخالفت ہوگی اور کمیت میں موافقت ہوگی. باقی یہ کہ اس قضیے کو وجودیہ لا ضروریہ کیوں کہا جاتا ہے، ایک یہ سوال ہے. اس کا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں اس کو وجودیہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وجود پایا جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ دیکھیں گے نا، یہاں پر موجبہ ہے، موجبہ میں محمول کا اثبات کیا جاتا ہے، محمول کا وجود کیا جاتا ہے موضوع کے لیے. اور اگر سالبہ ہے تو سالبہ میں نسبت کے عدم وجود کا اثبات کیا جاتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر وجود ہوتا ہے اس لیے اس کو وجودیہ کہا جاتا ہے. اور لا ضروریہ تو بالکل واضح ہے کہ ضرورت ذاتیہ کی نفی ہے. ضرورت ذاتیہ کی نفی ہونے کی وجہ سے اس قضیہ کو لا ضروریہ کہا جاتا ہے. اب ذرا عبارت دیکھیں، بات بہت آسان ہے. متن کی عبارت میں انشاءاللہ اگلے سبق جب ہم پڑھ لیں گے تو پھر متن کی عبارت حل کروں گا. ویسے تو ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن بہرحال بعد میں کریں گے. لا ضرورت ذاتیہ. لا ضرورت ذاتیہ کا مطلب کیا ہے کہ قضیے کے اندر جو نسبت مذکور ہے وہ ضروری نہیں ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے، یعنی ضرورت ذاتیہ کی نفی کی جا رہی ہے. لہذا حکم لگایا جائے گا اس کی نقیض کے ممکن ہونے کا. یعنی اگر جو مذکور قضیہ موجبہ ہے تو اس کی جو نقیض سالبہ ہے اس کے اندر امکان عام آئے گا. اگر مذکور قضیہ سالبہ ہے تو اس کی جو نقیض ہے وہ موجبہ ہے، اس کے اندر امکان عام آئے گا. کیونکہ امکان وہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس میں طرف مقابل سے ضرورت کی نفی کی جاتی ہے، ضرورت کو سلب کیا جاتا ہے. جب ہم نے یہاں پہ یہ کہہ دیا نا لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العامی، امکان عام جب ہم نے ذکر کر دیا تو یہ جگہ سالبہ ہے، اس کی طرف مقابل موجبہ سے ضرورت ذاتیہ کی نفی ہوگی. یا اسی طریقے سے جب ہم نے یہ کہہ دیا کل انسان متنفس بالامکان العامی، موجبہ ہے تو اس کی جو طرف مقابل ہے سالبہ، اس سے ضرورت ذاتیہ کی نفی ہوگی. کما مرہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ممکن عامہ کے اندر تفصیل کے ساتھ. تو لا ضرورت ذاتیہ کا جو مفاد ہے، اس سے جو قضیہ حاصل ہوتا ہے وہ ممکن عامہ حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. سبق نمبر میرا خیال ہے یہ 16 تھا یا 17 تھا. مخالفت للاصل فی الکیف، اور یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ کیفیت میں مخالفت ہوگی. اگر یہ آپ نے مذکور قضیہ موجبہ ہے تو آپ نے جو قضیہ نکالنا ہے لا بضرورت سے وہ آپ نے سالبہ نکالنا ہے. اگر مذکور قضیہ سالبہ ہے تو آپ جو قضیہ نکالیں گے وہ آپ نے موجبہ نکالنا ہے. آگے یہ کہ اس کو وجودیہ لا ضروریہ کیوں کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں مطلقہ عامہ میں نسبت کا پایا جاتا ہے، نسبت کی فعلیت یا فعل ہوتا ہے، یعنی پایا جاتا ہے نسبت، اس کا وجود ہوتا ہے اوقات میں سے کسی ایک غیر وقت متعین میں. تو چونکہ وجود ہوتا ہے اس میں فعلیت ہے، فعلیت کا اثبات ہوتا ہے، اس لیے اس کو وجودیہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ لا ضرورت پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو لا ضروریہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی وجہ اس میں آ گئی، یہاں سے لے کے یہاں تک. آگے ہوتا کیا وہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں کہ وجودیہ لا ضروریہ وہ قضیہ مرکب ہے. اس کی تعریف ہوگی اب کہ جو مطلقہ عامہ قضیہ ہو جس کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جائے، جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بضرورتی الا شیء من الانسان متنفس بالامکان العامی. یہ جو قضیہ ہے یہ مرکب ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ کے ساتھ، پہلا موجبہ اور دوسرا سالبہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں. باقی اب اس میں جو مطلقہ عامہ ہے وہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے، جس کو انہوں نے یہاں پہ کہا وجودیہ لا دائمہ، وہ ہم انشاءاللہ سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم وجودیہ لا دائمہ کے بارے میں پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. او باللا دوام ذاتی انما قید اللا دوام بذاتی لان تقیید العامتین باللا دوام الوصفی غیر صحیح ضرورت تنافی اللا دوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. نام یمکن تقیید الوقتیتین المطلقتین باللا دوام الوصفی ایضا لیکن هذا ترکیب غیر معتبر عندهم. ترجمہ دیکھ لیں. سوائے اس کے نہیں لا دوام کو ذاتی کے ساتھ مقید کیا ہے اس لیے کہ عامہ کے دونوں قضیے وہ لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لا دوام اپنے وصف کے اعتبار سے، دوام کے ساتھ اپنے وصف کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے کے منافات ہیں. جی ہاں ممکن ہے وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا لا دوام وصفی کے ساتھ، لیکن ایسی ترکیب معتبر نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو مطلقہ عامہ ہے وہ 5 قضایا کے ساتھ مل کر بنتا ہے. ان میں سے 4 قضیے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، 5واں قضیہ رہ گیا تھا مطلقہ عامہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، کیونکہ جو مطلقہ عامہ ہے اس کے اندر بالفعل اثبات ہوتا ہے، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر. تو مطلقہ عامہ اگر مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر اثبات ہو اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک غیر متعین زمانے کے اندر نفی کی جا رہی ہے. تو ان دونوں کے درمیان ضد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے. جب ان دونوں کے درمیان ضد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں.
ان میں سے ایک قضیہ جو مذکور ہوگا، مطلقہ عامہ جو پہلا قضیہ مذکور ہوگا، جو دوسرا قضیہ ہے جو مذکور نہیں ہوگا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا لا دائمہ کے ذریعے سے، لا دائمہ، یعنی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، سر تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ لا دائمہ یعنی دوام ذاتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کل انسان متنفس بالفعل، یہ قضیہ کون سا ہے؟ مطلقہ عامہ ہے اور یہ موجبہ ہے۔ تو اب اس کے ساتھ جب آپ نے لا دائمہ لگا دیا تو لا دائمہ سے ایک اور مطلقہ عامہ قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور یہ جو دوسرا قضیہ ہوگا یہ پہلے قضیے کے مخالف ہوگا، ایجاب اور سلب کے اندر، کیفیت کے اندر مخالف ہوگا۔ پہلا قضیہ اگر آپ نے موجبہ نکالا تو دوسرا قضیہ آپ نکالیں گے سالبہ، یعنی ہر انسان سانس لینے والا بالفعل، انسان کا کوئی فرد بھی سانس لینے والا نہیں ہے بالفعل، تو دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ انسان کا اگر ایک فرد ہے یا تمام فرد ہیں وہ ایک زمانے کے اندر سانس لینے والے ہوں اور دوسرے زمانے کے اندر سانس لینے والے نہ ہوں۔ تو جس طریقے سے ضرورت ذاتیہ کی نفی ہو رہی ہے مطلقہ عامہ پہلے قضیے کے اندر، تو دوسرے قضیے جس سے لا دائمہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی ضرورت ذاتیہ کی ہی نفی ہو رہی ہے، یا دوام ذاتی کی ہی اس کے اندر نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سالبہ میں بھی ایسی ہوگا کہ جب سالبہ میں آپ نے پہلا قضیہ جو مذکور ذکر کیا وہ مطلقہ عامہ، اس کے بعد لا دائمہ کہہ دیا، تو لا دائمہ سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہوگا وہ قضیہ ہوگا موجبہ، کیونکہ پہلا قضیہ سالبہ ہے نا، انسان کا کوئی فرد بھی بالفعل سانس لینے والا نہیں ہے، تو لا دائمہ دوام ذاتی کی نفی ہو گئی ہے، یعنی انسان کا تمام افراد بالفعل سانس لینے والے ہیں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر۔ تو چونکہ تناقض نہیں ہے لہذا مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر آ سکتا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ اس کو وجودیہ لا دائمہ کیوں کہتے ہیں، تو بہت آسان ہے۔ وجودیہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر وجود ہوتا ہے نا، محمول ایجابی نسبت کا اثبات ہوتا ہے یا پھر سلبی نسبت کا اثبات ہوتا ہے، ایجابی نسبت کا وجود ہوتا ہے یا پھر سلبی نسبت کا وجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو وجودیہ کہا جاتا ہے۔ لا دائمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں لا دائمہ کی قید ہوتی ہے، دوام ذاتی کی نفی ہوتی ہے، اس لیے اس قضیے کو وجودیہ لا دائمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ ہم نے کل 6 مرکب قضایا پڑھ لیے ہیں، وہ جو 6 مرکب قضایا ہیں ان میں سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ نمبر 2 پر لگے، جس کی طرف اشارہ کیجیے 5 قضیوں کے ساتھ آتا ہے، 4 قضیے پہلے تھے اور 5واں قضیہ یہی مطلقہ عامہ ہے، اور جو چھٹا قضیہ ہے، چھٹا قضیے میں پہلا قضیہ مطلقہ عامہ ہوگا اور دوسرا قضیہ ہوگا ممکن عامہ، جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا لا بضرورت کے ساتھ۔ یہ ہو گیا بات۔ اب اس کے بعد آگے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وہ جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 16 یا 17 کے اندر بھی بتایا تھا کہ جس دوسرے قضیے سے آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ دوسرا قضیہ اور پہلا قضیہ ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہونا چاہیے، دونوں قضیے بیک وقت صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک قضیہ صحیح ہو رہا ہے دوسرا قضیہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس طریقے سے آپ مرکب قضیہ تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر ایک قضیے کے اندر دوام ذاتی ہے تو دوسرے قضیے کے اندر لا دوام ذاتی نہیں آ سکتا، لا دوام وصفی آ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ایک قضیے کے اندر دوام وصفی ہے تو دوسرے قضیے کے اندر لا دوام وصفی نہیں آ سکتا۔ لہذا جو 2 قضیے ہم نے پڑھے تھے نا، مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، ان دونوں کے اندر کیا تھا؟ دوام وصفی تھا۔ مشروطہ عامہ کے اندر بھی دوام وصفی تھا، اسی طریقے سے عرفی عامہ اس کے اندر بھی دوام وصفی تھا۔ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، تفصیل چاہیے تو آپ میرے گزشتہ سبق دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں ساری تفصیل سے بات بتا چکا ہوں۔ لہذا اس کے مقابلے میں جو دوسرا قضیہ ہے یہ مطلقہ عامہ تو آ سکتا ہے، کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر لا دوام وصفی نہیں ہوتا بلکہ لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفیہ عامہ کے ساتھ جو دوسرا قضیہ ہے وہ مطلقہ عامہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لا دوام وصفی نہیں ہوتا، لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ لیکن مشروطہ عامہ کے ساتھ آپ لا دوام وصفی نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے عرفی عامہ کے ساتھ بھی آپ لا دوام وصفی دوسرا قضیہ نہیں لگا سکتے، جس کا مفاد کیا ہے؟ ہین یا مطلقہ ہے، یعنی اگر پہلا قضیہ مذکور مشروطہ عامہ ہے تو دوسرا قضیہ ہین یا مطلقہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر پہلا قضیہ مذکور عرفی عامہ ہے تو دوسرا قضیہ ہین یا مطلقہ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ایک میں دوام وصفی ہے دوسرے میں لا دوام وصفی ہے، تو یہ تو تناقض آ گیا، ضدین کا جمع ہونا، اور یہ کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، کہہ رہے ہیں لا دوام ذاتی کی قید لگائی ہے۔ لا دوام ذاتی کی جو قید ہے وہ جس طریقے سے مطلقہ عامہ کے ساتھ لگتی ہے بالکل ایسے ہی عامہ کا دونوں قضیے، مشروطہ عامہ کے ساتھ بھی لا دوام ذاتی آ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہو دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ تو آ سکتا ہے، اسی طریقے سے پہلا قضیہ عرفی عامہ ہو دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ تو ایسا آ سکتا ہے۔ عامہ کے جو 2 قضیے ہیں وہ لا دوام ذاتی کے ساتھ تو قید لگانا درست ہے، لے کر آنا درست ہے، لیکن لا دوام وصفی کے ساتھ صحیح نہیں ہے کہ پہلا قضیہ مشروطہ عامہ ہو دوسرا قضیہ ہین مطلقہ ہو، پہلا قضیہ عرفی عامہ ہو دوسرا قضیہ ہین مطلقہ ہو، ایسا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں لا دوام وصف کے اعتبار سے، یہ دوام وصف کے اعتبار سے یہ تو تناقض آ گیا، ایک دوسرے کے منافات ہیں، تو منافات چیزوں کا جمع کرنا لازم آئے گا، اور قضیہ مرکبہ کے اندر یہ جائز نہیں ہوتا۔ قضیہ مرکبہ کے اندر یہ والی بات ضروری ہوتا ہے کہ دونوں قضیے بیک وقت درست ہوں یا دونوں قضیے بیک وقت غلط ہوں۔ البتہ وقتیہ کے جو 2 قضیے ہیں اس کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں۔ وقتیہ کے 2 قضیے کون سے تھے؟ ان میں سے ایک تھا وقتیہ مطلقہ اور دوسرا تھا منتشرہ مطلقہ۔ قید یہاں پر بھی ہے اور قید یہاں پر بھی ہے، فرق کیا ہے ان دونوں میں؟
یہ جو دو قضیے تھے مشروطہ عامہ عرفی عامہ، اس کے اندر وصف کی قید تھی، ما دام ذات الموضوع موجود، جبکہ یہ دو جو قضیے ہیں ان دونوں کے اندر جو قید ہے وہ وقت کی قید ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو قید ہے وقت کی ہے اور اس کے ساتھ آپ لادوام وصفی کو لے آئیں، کیونکہ دیکھیں وقت اور لادوام وصفی ان دونوں کے درمیان تناقض نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے، تو یہ آ سکتے ہیں کہ پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ ہو اور دوسرا قضیہ حینیہ مطلقہ آ جائے، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ ہو، دوسرا قضیہ حینیہ مطلقہ آ جائے، ایسا آ سکتا ہے، جائز اور درست ہے، لیکن مناطقہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مناطقہ نے چونکہ یہ والی ترکیب ذکر نہیں کی ہے تو لہذا یہ کہیں گے کہ یہ والی ترکیب مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، لہذا ہم بھی یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہی والی بات کریں، جی ہاں ممکن ہے وقتیہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا، وقتیہ مطلقہ کے دونوں قضیوں کو مقید کرنا لادوام وصفی کے ساتھ، حینیہ مطلقہ کے ساتھ، لیکن یہ والی جو ترکیب ہے وہ مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب یہ حینیہ مطلقہ کیا ہوتا ہے، لادوام وصفی کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، پہلے یہ باب بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تفصیل کے ساتھ میں نے سبق نمبر 16 یا 17 کے اندر یہ حینیہ مطلقہ کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ متن کی عبارت رہ گئی تھی، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلقہ عامہ ہے اس کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، تو مطلقہ عامہ اگر لا ضرورت ذاتیہ یعنی ممکن عامہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا نام ہوگا وجودیہ لا ضروریہ، جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 21 میں بتایا۔ اسی طریقے سے جو مطلقہ عامہ ہے یہ لادوام ذاتی کے ساتھ بھی مقید ہوتا ہے، یعنی مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے وجودیہ لا دائمہ، جو کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 22 میں بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکب قضائیہ کے 16 احتمالات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَصِحُ تَقْيِيدُ هَذِهِ الْقَضَايَا الْأَرْبَعِ بِاللَّادَوَامِ الذَّاتِ كَذَلِكَ يَصِحُ تَقْيِيدُهَا بِاللَّضَرُورَةِ الذَّاتِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَصِحُ تَقْيِيدُهَا سِوَى الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ بِاللَّضَرُورَةِ الْوَصْفِيَّةِ فَالِاحْتِمَالَاتُ الْحَاصِلَةُ مِنْ مُلَاحَظَةِ كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا الْأَرْبَعِ مع كل من تلك القيود الأربعة 16 ثلاثة منها غير صحيحة وأربعة منها صحيحة معتبرة وتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور آپ جان لیجئے جس طرح صحیح ہے قضایہ اربع کو لادوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا، اسی طرح صحیح ہے ان کو مقید کرنا لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ، اور اسی طرح صحیح ہے ان کو مقید کرنا لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ، سوائے ان قضایہ میں سے مشروطہ عامہ کے۔ لہذا احتمالات جو حاصل ہوں گے ان قضایہ اربع کا لحاظ کرنے سے ان چاروں قیودات کے ساتھ 16 احتمالات ہیں، 3 ان میں سے غیر صحیح ہیں، 4 ان میں سے صحیح معتبر ہیں، اور 9 باقی صحیح غیر معتبر ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے 4 قضایہ ہم نے پڑھے تھے نا، مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان 4 قضایہ کے ساتھ آپ لادوام ذاتی لگا سکتے ہیں، یعنی مطلقہ عامہ آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ مطلقہ عامہ کے اندر دوام ذاتی کی نفی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ دوام ذاتی نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ جو 2 قضیے ہیں ان میں آپ نے نقیضین کو جمع نہیں کرنا کہ ضدین آپ جمع کر دیں کہ ایک قضیے کو سچ ماننے سے دوسرے قضیے کو جھوٹ ماننا لازم ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ دونوں قضیے یا تو سچے ہوں گے یا دونوں قضیے بیک وقت جھوٹے ہوں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 4 قضیے تھے جن کے ساتھ ہم نے مطلقہ عامہ لگایا تھا، یعنی لادوام ذاتی لگایا تھا، ان 4 قضیوں کے ساتھ آپ لادوام وصفی بھی لگا سکتے ہیں۔ مطلب لادوام ذاتی کے ساتھ 4 لگے تھے، پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ عرفی عامہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ، 4 ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ لادوام وصفی لگائیں انہی 4 کے ساتھ، پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ حینیہ مطلقہ، پہلا قضیہ عرفی عامہ، دوسرا قضیہ حینیہ مطلقہ، پہلا قضیہ وقتیہ مطلقہ، دوسرا قضیہ حینیہ مطلقہ، پہلا قضیہ منتشرہ مطلقہ، چوتھا قضیہ حینیہ مطلقہ، جو کہ لادوام وصفی سے حاصل ہوتا ہے۔ 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح ان 4 کے ساتھ آپ لا ضرورت ذاتی لگائیں، یعنی جس کا حاصل اور مفاد ممکن عامہ، مشروطہ عامہ، پہلا قضیہ، دوسرا ممکن عامہ، پہلا عرفی عامہ، دوسرا ممکن عامہ، پہلا وقتیہ مطلقہ، دوسرا ممکن عامہ، پہلا منتشرہ مطلقہ، دوسرا ممکن عامہ، 4 یہ ہو گئے۔ اسی طرح ان 4 کے ساتھ آپ لا ضرورت وصفی لگائیں، حینیہ ممکنہ، مشروطہ عامہ، حینیہ ممکنہ، عرفی عامہ، حینیہ ممکنہ، وقتیہ مطلقہ، حینیہ ممکنہ، منتشرہ مطلقہ، حینیہ ممکنہ، 4 یہ ہو گئے۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ جو عقلی احتمالات بنتے ہیں نا، عقلی احتمالات بنتے ہیں 16۔ یہ جو 16 عقلی احتمالات ہیں ان کا اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے تو ان میں سے جو 3 ہیں یہ غیر صحیح ہیں، یعنی یہ جائز ہی نہیں ہے، اور 4 ان کے اندر سے صحیح ہیں، صحیح بھی ہیں اور معتبر بھی ہیں، یعنی مناطقہ نے اعتبار بھی کیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 اور 3 7 ہو گئے، پیچھے رہ گئے 9۔ 9 کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح تو ہیں، یعنی عقلی طور پر تو جائز اور درست بنتے ہیں، لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا، لہذا یہ غیر معتبر ہے۔
اب اگلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ان میں سے غیر صحیح کون سے، صحیح معتبر کون سے ہیں اور صحیح غیر معتبر کون سے ہیں، کیونکہ 16 احتمالات تو ہم نے سمجھ لیے نا. اب ان کا مزید اس کے اندر تفصیل میں جاتے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو غیر صحیح معتبر کون سے ہیں. دیکھیں جو غیر صحیح ہے نا ان 16 میں سے وہ یہ ہیں. پہلا قضیہ مشروطہ عامہ، دوسرا قضیہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں لادوام وصفی، یعنی مشروطہ عامہ کو ہینیہ مطلقہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے عرفی عامہ کو آپ لادوام وصفی ہینیہ مطلقہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح مشروطہ عامہ کو اگر آپ لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ کے ساتھ جمع کر دیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تین صحیح کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نقیضین کا، متضاد چیزوں کا جمع کرنا لازم آ رہا ہے. دیکھیں جو مشروطہ عامہ اس میں دوام وصفی ہے. اب دوام وصفی ہے، یہ لادوام وصفی کے ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتا کیونکہ نقیضین ہے، نقیضین کا اجتماع درست نہیں ہے، لہذا مشروطہ عامہ ہینیہ مطلقہ کے ساتھ نہیں آ سکتا. اسی طرح مشروطہ عامہ جو ہے یہ لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ نقیضین کا اجتماع ہے. اسی طریقے سے عرفی عامہ دوام وصفی ہے، دوام وصفی کو آپ لادوام وصفی یعنی ہینیہ مطلقہ کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ کہ جو تین احتمالات ہیں یہ تین احتمال جائز اور درست نہیں ہیں. عبارت دیکھیں، عبارت سے بھی یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ یہ جو قضایہ اربع ہیں، یہ والے قضایہ مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، ان کو لادوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا درست ہے. وہ مطلقہ عامہ کے ساتھ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ پہلا قضیہ یہ ہو، دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہو. جس طریقے سے اس طرح درست ہے بالکل ایسے ہی ان کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے. یعنی مشروطہ عامہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لیں، عرفی عامہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لیں، وقتیہ مطلقہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لیں، منتشرہ مطلقہ کو آپ ممکن عامہ کے ساتھ لیں. اسی طریقے سے ان کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے. یعنی یہ جو چار قضائے ہیں یہ لا ضرورت وصفیہ ہینیہ ممکنہ کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ان چار قضائے میں سے جو مشروطہ عامہ ہے یہ لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں کہ مشروطہ عامہ ہینیہ ممکنہ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے. لہذا احتمالات جو حاصل ہوں گے قضایہ اربع کو چار قیودات میں ضرب دینے سے وہ کل کتنے احتمالات ہیں؟ 16 احتمالات ہیں. 16 احتمالات میں سے تین غیر صحیح ہیں. تین غیر صحیح کون سے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. اب دو چیزیں باقی سمجھ لیں، ان میں سے چار وہ جو صحیح معتبر ہیں اور 9 وہ جو صحیح غیر معتبر ہیں. اب آگے آجائیں، چار وہ جو صحیح معتبر ہے وہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ مشروطہ عامہ کو لادوام ذاتی کے ساتھ لے کر آنا. مشروطہ عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، عرفی عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، وقتیہ مطلقہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے، منتشرہ مطلقہ عامہ کے ساتھ آ رہا ہے. یہ چار کیا ہیں؟ یہ صحیح معتبر ہیں. اب صحیح بھی آگے، غیر صحیح بھی آگے، پیچھے پیچھے 9. یہ جو 9 ہیں یہ صحیح تو ہیں، مطلب عقلی طور پر یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ ان میں تناقض کا، ضدین کا جمع ہونا لازم نہیں آ رہا، لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا اس لیے اس کو کتابوں کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا. وہ 9 کون سے؟ وہ 9 بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی مزید واضح ہو جائے. ویسے تو یہ جو آپ نے 16 میں سے جب ان 7 کو نکالیں گے 9 پیچھے باقی بچ جائیں گے، آپ کو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بہرحال مزید میں آسانی کے لیے میں یہاں پر بھی ذکر کر دیتا ہوں. اب 9 احتمالات جو صحیح اور غیر معتبر ہیں اس میں یہ ہے کہ جو مشروطہ عامہ نہیں، یہ بلکہ چاروں کے چاروں ان کو آپ ممکن عامہ یعنی لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ جمع کر لیں. تو یہاں پہ چونکہ دیکھیں مقید ہے اور یہ ذاتی ہے تو تضاد نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں، جائز اور درست ہے، لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو کہہ رہے ہیں کہ صحیح غیر معتبر ہے. مشروطہ عامہ ممکن عامہ یعنی لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ ایک، اسی طریقے سے عرفیہ، اسی طریقے سے وقتیہ، اسی طریقے سے منتشر، چار یہ ہو گئے. پھر اسی طریقے سے جو وقتیہ کے دو ہیں نا، یہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، اس کو آپ لادوام وصفی یعنی ہینیہ مطلقہ کے ساتھ جمع کریں، جائز تو ہے لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا. پانچواں، چھٹا. اسی طرح جو عرفی عامہ ہے اس کو آپ لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ کے ساتھ جمع کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، یہ دونوں بھی ہینیہ ممکنہ یعنی لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. مطلب جائز تو ہے، جمع کرنا جائز تو ہے، لیکن مناطقہ نے اعتبار نہیں کیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ چار صحیح معتبر ہیں، وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، مطلقہ عامہ ان چاروں کے ساتھ ہیں، اور باقی جو 9 ہیں وہ صحیح تو ہیں لیکن مناطقہ نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ کے احتمالات پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وَعْلَمْ إِذْنَ أَنَّهُ كَمَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ بِاللَّادَوَامِ وَاللَّاضَرُورَةِ الذَّاتِيَّتَيْنِ كَذَلِكَ يُمْكِنُ تَقْيِيدُهَا بِاللَّادَوَامِ وَاللَّاضَرُورَةِ الْوَصْفِيَّتَيْنِ وَهَذَانِ إِذًا مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ الصَّحِيحَةِ الْغَيْرِ الْمُعْتَبَرَةِ. وَكَمَا يَصِحُّ تَقْيِيدُ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ بِاللَّاضَرُورَةِ الذَّاتِيَّةِ يَصِحُّ تَقْيِيدُهَا بِاللَّاضَرُورَةِ الْوَصْفِيَّةِ وَكَذَا بِاللَّادَوَامِ الذَّاتِ وَالْوَصْفِ. لكن هذه المحتملات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم، وينبغي أن يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر، ويمكن تركيبات كثيرة أخرى
لم يتعرضوا لها لكن المتفتن بعد تنبیہ بما ذکر يتمكن من استخراج ای قدر شاء. ترجمہ دیکھ لیں. اور آپ جان لیجئے جس طریقے سے ممکن ہے مطلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتی کے ساتھ مقید کرنا، اسی طریقے سے ممکن ہے اس کو مقید کرنا لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفی سے. اور یہ دونوں احتمالات صحیحہ غیر معتبرہ ہیں. اور جس طریقے سے صحیح ہے ممکن عامہ کو مقید کرنا لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ، صحیح ہے اس کو مقید کرنا لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ بھی، اور اسی طریقے سے لا دوام ذاتی اور لا دوام وصفی کے ساتھ. لیکن یہ تینوں احتمالات بھی معتبر نہیں ہیں مناطقہ کے نزدیک. مناسب ہے یہ والی بات جان لی جائے کہ ترکیب منحصر نہیں ہے ان صورتوں میں جو ہم نے اشارہ کیا ہے، بلکہ اشارہ بعض دوسری صورتوں کی طرف بھی آئے گا. اور ممکن ہے کثیر دوسری ترکیبیں بھی اس کے درپے نہیں ہوئے ہیں، لیکن سمجھدار ذہین آدمی تنبیہ کرنے کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے ممکن ہے اس کے لیے نکالنا جتنی مرضی ترکیبوں کا جتنی وہ چاہتا ہے. عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں پہلا قضیہ جو ضرورت کے 5 قضیے تھے نا، ایک تو تھی ضرورت ذاتی. ضرورت ذاتی کے علاوہ جو ضرورت وصفیہ کے جو پہلے 4 قضیے تھے جس کے ساتھ مطلقہ عامہ لگتا ہے. اب مطلقہ عامہ جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ لا دوام ذاتی ہوتا ہے مطلقہ عامہ میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے لا دوام ذاتی ہے اسی طریقے سے لا دوام وصفی ہے، لا ضرورت ذاتی ہے، لا ضرورت وصفی ہے. تو عقلی احتمالات ان کے کل 16 بنتے تھے. ان 16 احتمالات میں سے کچھ احتمالات صحیح تھے، کچھ احتمال صحیح غیر معتبر تھے جو 9 احتمالات تھے، اور 3 احتمال ایسے تھے جو کہ جائز نہیں تھے. وہ ساری کی ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے. اب اس کے بعد یہاں سے بات یہ کر رہے ہیں کہ مطلقہ عامہ. آپ کو معلوم ہے کہ مطلقہ عامہ اس کے ساتھ ممکن عامہ بھی لگتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ مطلقہ عامہ بھی لگتا ہے. مطلقہ عامہ یعنی لا دوام ذاتی، اور ممکن عامہ جیسے لا ضرورت ذاتی. یہ ساری کی ساری تفصیل پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ جس طریقے سے ممکن عامہ لگ سکتا ہے، مطلقہ عامہ کے ساتھ جس طریقے سے مطلقہ عامہ لگ سکتا ہے، اسی طرح مطلقہ عامہ کے ساتھ ہینیہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ کے ساتھ ہینیہ ممکنہ بھی لگ سکتا ہے. یعنی جو چاروں قیودات ہیں لا دوام ذاتی، لا دوام وصفی، لا ضرورت ذاتی، لا ضرورت وصفی، یہ چاروں قیودات لگ سکتی ہیں. 2 قیودات تو صحیح ہیں، معتبر ہیں مناطقہ کے نزدیک. وہ کون سی ہیں؟ وہ ایک تو ہے لا دوام ذاتی اور دوسری ہے لا ضرورت ذاتی. لا دوام ذاتی جس کا مفاد ہے مطلقہ عامہ، اور لا ضرورت ذاتی جس کا مفاد ہے ممکن عامہ. اسی طریقے سے اگر آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں لا دوام وصفی جس کا مفاد ہے ہینیہ مطلقہ، اور اسی طرح اگر آپ مطلقہ عامہ کے ساتھ لگاتے ہیں لا ضرورت وصفی جس کا مفاد ہے ہینیہ ممکنہ، تو تب بھی صحیح ہے. صحیح تو ہے لیکن مناطقہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا، مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ والی بات جان لیں کہ جس طریقے سے مطلقہ عامہ کو مقید کرنا ممکن ہے لا دوام اور لا ضرورت ذاتی کے ساتھ، یعنی لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتی، یعنی مطلقہ عامہ اور ممکن عامہ کے ساتھ جس طریقے سے مقید کرنا صحیح ہے، اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ آپ مطلقہ عامہ کو مقید کریں لا دوام اور لا ضرورت وصفی کے ساتھ. یعنی آپ پہلا قضیہ مطلقہ عامہ لے کریں، دوسرا قضیہ آپ لے کریں لا دوام وصفی. پہلا قضیہ آپ لے کریں مطلقہ عامہ، دوسرا قضیہ آپ لے کریں لا ضرورت وصفی. لیکن یہ جو 2 احتمالات ہیں جو مطلقہ عامہ کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ احتمالات صحیح تو ہیں. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ 2 متضاد چیزوں کو جمع کیا جا رہا ہے، 2 ایسی چیزوں کو جمع کرنا لازم نہیں آ رہا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. وَكَمَا يَصِحُ تَقْيِيدُ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ. خلاصہ یہ نکلے گا کہ مطلقہ عامہ کی آپ نے 4 صورتیں پڑھ لی کہ مطلقہ عامہ ممکن عامہ کے ساتھ ہے، مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ کے ساتھ ہے، مطلقہ عامہ ہینیہ مطلقہ کے ساتھ ہے، مطلقہ عامہ ہینیہ ممکنہ کے ساتھ ہے. ان میں سے 2 صورتیں تو صحیح ہیں اور معتبر بھی ہیں، جبکہ 2 صورتیں ایسی ہیں جو صحیح تو ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں. اب آ گیا یہ ممکن عامہ کی طرف. دیکھیں جو ممکن عامہ ہے، ممکن عامہ بھی ان چاروں کے ساتھ آ سکتا ہے، یعنی لا دوام ذاتی کے ساتھ، لا دوام وصفی کے ساتھ، لا ضرورت ذاتی کے ساتھ، لا ضرورت وصفی کے ساتھ. تو لیکن جو ممکن عامہ ہے اس میں ایک صورت ایسی ہے جو صحیح بھی ہے معتبر بھی ہے، 3 صورتیں ایسی ہیں جو صحیح تو ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. وہ کون سے ذرا دیکھیں. کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے صحیح ہے ممکن عامہ کو لا ضرورت ذاتی کے ساتھ مقید کرنا، جیسے یہ صحیح ہے لا ضرورت ذاتی، یعنی یہ والا نا جس کو کہا جاتا ہے ممکن عامہ. پہلا قضیہ ہو ممکن عامہ اور دوسرا قضیہ بھی ہو ممکن عامہ، یہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے مناطقہ کے نزدیک. لیکن جو اس کے علاوہ باقی 3 صورتیں ہیں، یعنی پہلا قضیہ ہو ممکن عامہ اور دوسرا قضیہ ہو لا دوام ذاتی یعنی مطلقہ عامہ، صحیح تو ہے معتبر نہیں ہے. اسی طریقے سے پہلا قضیہ ہو ممکن عامہ، دوسرا قضیہ ہو لا دوام وصفی یعنی ہینیہ مطلقہ، صحیح تو ہے معتبر نہیں ہے. اسی طریقے سے پہلا قضیہ ہو ممکن عامہ اور جو دوسرا قضیہ ہے وہ ہو لا ضرورت وصفی یعنی ہینیہ ممکنہ، صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے صحیح ہے ممکن عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ مقید کرنا، بالکل ایسے ہی صحیح ہے ممکن عامہ کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ بھی مقید کرنا، اور اسی طریقے سے
लादवाम ذاتی اور लादवाम वस्फी के साथ मुक़य्यद करना। लेकिन ये जो तीनों आखिरी इहतमालात हैं, कौन कौन से, ये जो मैंने यहाँ पे जिक्र भी कर दिए हैं, 1, 2 और ये 3, ये जो आखिरी 3 इहतमालात हैं ये भी मुनातिका के नज़दीक मोतबर नहीं है। तो खुलासा ये निकलेगा कि 16 सूरतें हमने पहले पढ़ी थी और मुतलका आम्मा के साथ आप ये 4 सूरतें लगाएंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 16 और 4 20 हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से मुमकिन आम्मा के साथ आप 4 सूरतें लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 24 सूरतें बन जाएंगी। 16 में से मैं आपको तफसील बता चुका हूँ, उसमें 4 सूरतें सही थी, 3 सूरतें नाजायज़ थी, बाकी जो 9 सूरतें थी वो सही गैर मोतबर थी। और मुतलका आम्मा की जो 4 सूरतें हैं, इन 4 सूरतों में से 2 सूरतें सही हैं, 2 सूरतें सही गैर मोतबर हैं, यानी 2 सूरतें सही मोतबर हैं और 2 सूरतें सही गैर मोतबर हैं। और जो मुमकिन आम्मा की 4 सूरतें हैं, मुमकिन आम्मा की 4 सूरतों में से 1 सूरत सही मोतबर है, 3 सूरतें सही गैर मोतबर हैं। ये यहाँ तक ये वाली बात हो रही है। मैं एक बार तो दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से मुतलका आम्मा को लादवाम ज़ाती और लाज़रूरत ज़ाती के साथ मुक़य्यद करना दुरुस्त है, ये 2 सूरतें हैं यानी सही मोतबर, मुतलका आम्मा, मुमकिन आम्मा, मुतलका आम्मा, मुतलका आम्मा। इसी तरीके से मुमकिन है इनको मुक़य्यद करना लादवाम वस्फ़ी, लाज़रूरत वस्फ़ी के साथ, यानी ये सही गैर मोतबर है। लेकिन ये ऐसे इहतमालात हैं जो सही हैं लेकिन मोतबर नहीं है मुनातिका के नज़दीक। इसी तरह मुमकिन आम्मा को जिस तरीके से लाज़रूरत ज़ातिया के साथ मुक़य्यद करना सही है, यानी मुमकिन आम्मा के साथ है, ये सही मोतबर है। इसी तरीके से इसको लाज़रूरत वस्फिया के साथ एक सूरत, लाज़रूरत वस्फिया क्या होगा, ये मुमकिन आम्मा और हीनिया मुमकिना, और इसी तरह लादवाम ज़ाती और लादवाम वस्फी के साथ, यानी मुमकिन आम्मा, मुतलका आम्मा, मुमकिन आम्मा और हीनिया मुतलका, इसके साथ भी मुक़य्यद करना मुमकिन तो है। लेकिन ये तीन एहतमाल ऐसे हैं जो सही है लेकिन मोतबर नहीं है। आगे देखिए, वयुमकिनु तरकीबातुन कसीरतुन उखरा, शारे बताने ही चाह रहे हैं कि ये जो 24 आपने तरकीबें पढ़ी हैं, 24 के अलावा और एहतमालात भी बन सकते हैं। देखें, जो कज़ाया बसाई थे इसकी कुल 8 किस्में थी और 8 किस्मों को आप इन 4 क़य्यूदात के साथ मुक़य्यद करें, 8 चौका 32 बनते हैं। और 32 में से मैं आपको 24 बता चुका हूँ, यानी जो 6 सूरतें थी उनमें से इनके साथ मुक़य्यद करने की सूरतें मैं बता चुका हूँ। 6 में से जो 4 हैं, यानी जो ज़रूरत ज़ाती के अलावा ज़रूरत की जो बाकी 4 हैं, उनको जब इन 4 से ज़रब दिया 16 सूरतें हासिल हुई थी। वो सारी तफसील पहले गुजर चुकी है। 5वां कज़िया मुतलका आम्मा और 6ठा कज़िया मुमकिन आम्मा, इन दो को भी इन 4 के साथ ज़रब देंगे तो 4 और 4 8, 16 और 8 24, और इनमें से जो जायज़ और गैर मोतबर हैं और जो मोतबर है वो बता दी। इसी तरीके से मुमकिन आम्मा में जो जायज़ और मोतबर हैं और जो जायज़ और गैर मोतबर है वो मैंने आपको बता दिया। 2 कज़िए पीछे बाकी बचे, ज़रूरिया मुतलका और दाइमा मुतलका। इसके साथ भी अब ये सारा लगा सकते हैं, लादवाम ज़ाती, लादवाम वस्फ़ी, लाज़रूरत ज़ाती, लाज़रूरत वस्फ़ी। इसी तरीके से दाइमा मुतलका के साथ भी लादवाम ज़ाती, लादवाम वस्फ़ी, लाज़रूरत ज़ाती, लाज़रूरत वस्फ़ी। 24 पहले हुई थी, 8 ये हो जाएंगी, कुल बन जाएंगी 32। इसी तरह पहला कज़िया आप लेकर आए ज़रूरिया मुतलका, दूसरा कज़िया आप लेकर आए लाज़रूरत ज़ाती यानी मुमकिन आम्मा। इसी तरह पहला कज़िया आप लेकर आए ज़रूरिया मुतलका, दूसरा कज़िया लेकर आए लाज़रूरत वस्फ़ी यानी हीनिया मुमकिना, 4 ही होगी। इसी तरह दाइमा मुतलका के साथ भी आप करते हैं, कुल 32 सूरतें बन जाएंगी। 32 में जो 24 सूरतें हैं, 24 सूरतों का मैंने हुक्म आपको बता दिया। 12 सूरतें जायज़ हैं, 12 सूरतें नाजायज़ हैं। अब रहेगी ये बाकी 8 सूरतें, इनका क्या हुक्म बनेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम अगले सबक के अंदर एक नक्शा बना लेंगे। इन नक्शे के अंदर ये जो 8 कज़ाया बसाइत हैं ये सारे मैं जिक्र कर दूंगा, और इन 8 के साथ ये जो 4 क़य्यूदात हैं, लादवाम ज़ाती, लादवाम वस्फ़ी, लाज़रूरत ज़ाती, लाज़रूरत वस्फ़ी, इनको जिक्र कर दूंगा और एक पूरा नक्शा तरतीब दे देंगे कि कौन सी सूरतें जायज़ और कौन सी सूरतें नाजायज़ हैं, ताकि बात समझनी मज़ीद आसान और वाज़ेह हो जाए। अब ये देखें, इबारत भी यही वाली बात करिए कि इसमें से और कसीर तरकीबात भी हो सकती हैं। जो यहाँ पे जो मातिन थे, ये इशारे हैं, उसके दरपैन नहीं हुए, लेकिन जो समझदार और ज़हीन आदमी है, जब उसको थोड़ा सा मुतनब्बे किया जाएगा, मुतवज्जे किया जाएगा जो जिक्र किया गया, तो वो उसके लिए मुमकिन है वो जितनी मर्जी इसमें से इखराज करना चाहे वो इसमें से निकाल सकता है। मिसाल के तौर पर 32 तो ये है ना, आप इस 32 के अलावा भी मजीद बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि आप इसमें हीनिया मुतलका को पहली जगह पर ले जाएं। 8 बसाइत कज़ाया तो हैं ही हैं, इसके अलावा आप हीनिया मुतलका को ले जाएं। हीनिया मुतलका के साथ आप 4 को ज़रब दे लें, 4 ही होगी। इसी तरीके से आप हीनिया मुमकिना, पहला कज़िया इसको बना दें, फिर इस 4 को 4 के साथ ज़रब दे दें, 8 तो यही बन जाएंगी कि जब आप पहला कज़िया हीनिया मुतलका, ये इसी तरीके से पहला कज़िया आप हीनिया मुमकिना को जिक्र करें। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी मर्जी इसमें से आप निकालना चाहें आप मज़ीद भी निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का 7वां बाब है, फ़स्लुन फ़ी तस्दीक़ात, सबक नंबर 25 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम मुरक्कब कज़ाया के 32 एहतमालात पढ़ेंगे। देखिए, जो कज़ाया बसाइत है ना, ये 8 कज़ाया थे। कौन कौन से? ज़रूरिया मुतलका, मशरूता आम्मा, वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका, दाइमा मुतलका, उर्फिया आम्मा, मुतलका आम्मा, और ये 7 लिखना था, मैंने 8 लिख दिया, मुतलका आम्मा और मुमकिन आम्मा। ये 8 थे कज़ाया बसाइत।
جب اس کے ساتھ آپ جو 4 قیودات میں سے کوئی قید لگائیں گے تو 8 کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو کل 32 آپ کو حاصل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اب ان کے ساتھ آپ لا ضرورت ذاتیہ کی قید لگائیں 8 یہ ہو گئے، لا ضرورت وصفیہ کی قید لگائیں 8 یہ ہو گئے 16، اسی طریقے سے لا دوام ذاتی کی قید لگائیں 24، اسی طرح لا دوام وصفی کی قید لگائیں 32۔ یہ 32 احتمالات اس طریقے سے بنتے ہیں۔ باقی میں آپ کو ساری تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ لا ضرورت ذاتی کا کیا مطلب ہے، لا ضرورت وصفی کا کیا مطلب ہے، لا دوام ذاتی کیا ہوتا ہے، لا دوام وصفی کیا ہوتا ہے، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا احتمال صحیح ہے، کون سا احتمال غیر صحیح ہے، کون سا احتمال صحیح ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ پہلا قضیہ دیکھیں ضروریہ مطلقہ۔ ضروریہ مطلقہ کے بارے میں آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، جس میں محمول ہے اس کا اثبات ہوتا ہے موجبہ میں موضوع کے لیے، یا اسی طریقے سے محمول کی نفی ہوتی ہے اس سے موضوع سے سالبہ کے اندر، لیکن یہ مطلق ہوتی ہے، یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی۔ تو جب اس میں کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتی، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی قید لگائیں گے، لا ضرورت ذاتی کی قید لگائیں گے، یا لا ضرورت وصفی کی قید لگائیں گے، یا لا دوام ذاتی کی قید لگائیں گے، یا لا دوام وصفی کی قید لگائیں گے، تو یہ والا قضیہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مرکب قضیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں قضیوں کا بیک وقت درست ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا ضروریہ مطلقہ کے ساتھ ان چاروں میں سے کوئی قید بھی نہیں لگ سکتی۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ اگر پہلا قضیہ جو مذکور ہے وہ ضروریہ مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ ان 4 قسم کی کوئی قید نہیں آ سکتی ہے، آپ ان 4 قسم میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ضروریہ مطلقہ کو مرکب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری غیر صحیح ہیں کس میں، ضروریہ مطلقہ میں۔ اسی طرح آپ آگے چلیں مشروطہ عامہ میں۔ مشروطہ عامہ کو اگر آپ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ لے کر آتے ہیں تو یہ صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر ضرورت وصفی ہوتا ہے۔ آپ نے مشروطہ عامہ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں، میں بہرحال مزید وضاحت میں نہیں جاؤں گا، گزشتہ تمام اسباق کے اندر یہ والی بات گزر چکی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ضرورت وصفی ہے، لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی تو آ سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ ضرورت وصفی ہے تو اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی نہیں آ سکتا، کیونکہ دونوں ضد ہیں۔ تو لہذا اگر دوسرا قضیہ لا ضرورت وصفی ہے تو یہ غیر صحیح ہے، لیکن مشروطہ عامہ کے اندر چونکہ ضرورت وصفی ہوتا ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آ جائے تو یہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مشروطہ عامہ میں آتا ہے ضرورت وصفی، تو ضرورت وصفی کے مقابلے میں لا دوام وصفی نہیں آ سکتا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آگے آئیے وقتیہ مطلقہ میں۔ وقتیہ مطلقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی قید ہوتی ہے، تو چونکہ اس کے اندر وقت کی قید ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ قید کے ساتھ مقید ہے۔ تو اگر لا ضرورت ذاتی ہے صحیح تو ہے لیکن مناطق نے اس کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو کہا صحیح غیر معتبر۔ آگے چلیں لا ضرورت وصفی بھی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، کیونکہ لا ضرورت وصفی جو ہے وہ ضرورت وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور وقتیہ مقابلہ میں ضرورت وصفی نہیں ہوتا بلکہ وقتیہ مقابلے کے اندر قید وصف کی نہیں وقت کی ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی ہے تو صحیح تو ہے لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، اس لیے اس کو میں نے صحیح غیر لکھا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آتا ہے تو یہ بالکل صحیح بھی ہے، معتبر بھی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اگر اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی آتا ہے تو صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے، کیونکہ لا دوام وصفی جو ہے وہ دوام وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، ضرورت وصفی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور یہاں پہ ضرورت وصفی دوام وصفی نہیں ہے بلکہ جو قید ہے وہ وقت کی قید ہے۔ اچھا یہ جو میں فارسی بول رہا ہوں، یہ جو سارے پہلے قضایا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جب تک آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے نہیں، یہ سارا کا سارا آپ کے سر کے اوپر سے گزرے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ رٹے سے یا سرسری طور پہ سمجھنے سے نہیں آئے گی سمجھ میں، اس کو گہرائی میں جا کے سمجھنا پڑے گا اور اس کے باقاعدہ آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تب آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، وگرنہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہے۔ آگے چلیں منتشرہ مطلقہ، اس میں دیکھیں وقت غیر متعین ہوتا ہے، تو وقت غیر متعین ہے تو چونکہ ضرورت ذاتی نہیں ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت ذاتی آ سکتا ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا لہذا میں نے اس کو صاد اور غین سے تعبیر کیا، یعنی صحیح غیر معتبر۔ اسی طریقے سے یہاں پہ چونکہ ضرورت وصفی نہیں ہے بلکہ وقت کی قید ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا ضرورت وصفی آ سکتا ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا لہذا میں نے اس کو کیا صاد غین، یعنی صحیح تو ہے لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا۔ اور اسی طرح چونکہ اس میں دوام ذاتی نہیں ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام ذاتی آ سکتا ہے، تو میں نے اس کو یہ ذکر کیا صاد میم صحیح بھی ہے، مناطق نے اعتبار بھی کیا۔ اور یہ چونکہ لا دوام وصفی کے مقابلے میں نہیں آتا اور یہاں پہ دوام وصفی نہیں ہے بلکہ وقت کی قید ہے لہذا اس کے مقابلے میں لا دوام وصفی آ سکتا ہے، لیکن مناطق نے اس کا اعتبار نہیں کیا، تو میں نے اس کو ذکر کیا صاد صحیح تو ہے لیکن مناطق نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی طرح آگے چلیں دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دوام ذاتی ہوتا ہے، تو لا ضرورت ذاتی یہ دوام ذاتی کے بارے میں مقابلے میں تو آ سکتا ہے، کیونکہ جو لا ضرورت ذاتی ہے وہ ضرورت ذاتی کے ساتھ نہیں آ سکتا، اور یہاں پہ ضرورت ذاتی نہیں ہے بلکہ دوام ذاتی ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا لہذا اس کو ذکر کیا صحیح غیر معتبر۔ اسی طریقے سے لا ضرورت وصفی یہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ذات ہے یہ وصف ہے، تو ایک دوسرے کے مقابل آ سکتے ہیں، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا لہذا میں نے اس کو صحیح غیر معتبر ذکر کیا۔ لیکن یہ لا دوام ذاتی کے ساتھ نہیں آ سکتا،
کیونکہ دائمہ مطلقہ میں دوامی ذاتی ہے، اس میں لا دوامی ذاتی ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کے ضد ہوگی اور ضدین کا جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا دوامی وصفی کے ساتھ آ تو سکتا ہے کیونکہ وہ ذاتی ہے، یہ وصفی ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ صحیح غیر معتبر ہے۔ آگے چلیں عرفی عامہ۔ عرفی عامہ میں ہوتا ہے دوام وصفی۔ جب اس میں دوام وصفی ہوتا ہے تو یہ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ آ سکتا ہے کیونکہ دونوں میں ضد نہیں ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو میں نے ذکر کیا صحیح غیر معتبر۔ اسی طریقے سے دوام وصفی لا ضرورت وصفی کے ساتھ آ سکتا ہے کیونکہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو صحیح غیر معتبر ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے دوام وصفی ہے اور یہ لا دوام ذاتی ہے تو یہ بالکل آ سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ وصف کا اثبات ہے اور یہاں پر ذات کی نفی ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لہذا صحیح بھی ہے، مناطق نے اعتبار بھی کیا تو صحیح اور معتبر اس کو ذکر کیا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ دوام وصفی ہے اور یہ لا دوام وصفی ہے، یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، لہذا دوام وصفی لا دوام وصفی کے ساتھ نہیں آ سکتا، اس لیے اس کو یعنی غیر صحیح ذکر کیا۔ آگے چلیں مطلقہ عامہ۔ مطلقہ عامہ میں آپ کو معلوم ہے کہ لا دوام ذاتی ہوتا ہے۔ اب لا دوام ذاتی یہ لا ضرورت ذاتی کے ساتھ آ سکتا ہے کیونکہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک چیز وہ ذاتی طور پر دائمی نہیں ہے، وہی چیز ذاتی طور پر ضروری نہیں ہے، تو تضاد نہیں ہے، لہذا آ سکتا ہے، لہذا صحیح بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ اسی طریقے سے لا دوام ذاتی لا ضرورت وصفی کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو صحیح غیر معتبر کہا۔ اسی طرح یہ لا دوام ذاتی ہے، یہ بھی لا دوام ذاتی ہے، تو دونوں ایک ہی ہیں، جب دونوں ایک ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا مطلقہ عامہ یہ لا دوام ذاتی یعنی مطلقہ عامہ کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اسی طرح لا دوام ذاتی لا دوام وصفی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں میں تضاد نہیں ہے، لیکن چونکہ مناطق نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو ذکر کیا صحیح غیر معتبر۔ اسی طرح آگے دیکھیں ممکن عامہ۔ ممکن عامہ میں آپ کو معلوم ہے کہ امکان عام ہوتا ہے۔ اب امکان عام یہ چاروں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لا ضرورت ذاتی لا ضرورت وصفی لا دوام ذاتی لا دوام وصفی، جمع تو چاروں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن مناطق نے جس کا اعتبار کیا نا وہ صرف یہ ہے لا ضرورت ذاتی کے ساتھ، لہذا اگر پہلا قضیہ ممکن عام ہے، دوسرا قضیہ لا ضرورت ذاتی ہے، تو پھر یہ تو صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے، جو باقی تین قضائیں ہیں وہ صحیح تو ہیں، تضاد نہیں ہے، ضد نہیں ہے، لیکن مناطق نے اعتبار نہیں کیا، لہذا اس کو صحیح غیر معتبر ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو 32 قضائیں ہیں اس کا بریک ڈاؤن ہوگا، ان میں سے کون کون سے صحیح ہیں، کون کون سے غیر صحیح ہیں اور کون کون سے صحیح غیر معتبر ہیں، ایک ایک کر کے اس کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ غیر صحیح کون کون سے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 اور اسی طریقے سے اس میں آ جائیں، یہ ہو گیا 7 اور یہ ہو گیا 8۔ 8 قضائیں ایسے ہیں جو کہ غیر صحیح ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیں صحیح معتبر کتنے ہیں، 1 2 3 4 5، 5 یہ ہو گئے صحیح معتبر، اور اسی طریقے سے 6 اور 7، 7 قضیے ہیں صحیح معتبر، 5 تھے غیر صحیح، 7 صحیح معتبر۔ اب صحیح غیر معتبر کتنے ہیں اس کو دیکھ لیں، 1 2 3 4 5، 5 یہ ہو گئے، 6 7 8 9 10 11، 11 ہو گئے، 12 13 14 15 16 17، 17 ہو گئے صحیح غیر معتبر۔ اب اس کو دیکھیں 32 پورے ہوتے ہیں یا نہیں، 17 اور 7 24، 24 جمع 8 32، اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ممکنہ خاصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ الوجودیت اللادائمۃ ہی المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللادوام الذاتی نحو لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائمہ ای کل انسان متنفس بالفعل فہی مرکبۃ من مطلقتین عامتین احداہما موجبۃ والاخری سالبۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، وجودیہ لادائمہ یہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہو، جیسے لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائمہ یعنی کل انسان متنفس بالفعل۔ یہ مرکب قضیہ 2 مطلقہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے، ان میں سے ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ سبق پہلے آپ کو یہ والا سبق مل جائے گا وجودیہ لا دائمہ، یہ میں آپ کو سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور دوسری جانب پر بھی مطلقہ عامہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو قید لگتی ہے نا، اس کے اندر لا دوام ذاتی کی قید لگتی ہے، اور لا دوام ذاتی آپ کو معلوم ہے کہ مطلقہ عامہ ہی ہوتا ہے، تو باقی اس میں بھی وہی والی ترتیب ہوگی کہ اگر جو مذکور قضیہ ہے وہ موجبہ ہے تو جو قضیہ آپ مطلقہ عامہ نکالیں گے لا دوام ذاتی سے جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ آپ نے سالبہ نکالا۔ اسی طرح اگر یہ قضیہ مذکور جو ہے وہ سالبہ ہے
تو جو آپ نکالیں گے وہ آپ موجبہ نکالیں گے۔ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے، یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس شارح نے درمیان میں دوسری بات کرنی شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے متن کی عبارت حل کرنی رہ گئی تھی، تو یہاں پہ اب متن سے متعلقہ عبارت لے آئے ہیں۔ اصل جو سبق ہے وہ ہے ممکنہ خاصہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر ذکر کریں گے۔ باقی اس میں بھی وہی والی ترتیب ہوگی کہ جو مذکور قضیہ ہے اگر وہ موجبہ ہے تو پورے قضیے کو ہم موجبہ کہیں گے، اگر مذکور قضیہ وہ سالبہ ہے تو پورے قضیے کو ہم سالبہ کہیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقت تقید الممکنۃ العامۃ بلا ضرورت من جانب الموافق اذن فتسمى الممکنۃ الخاصۃ ایضاً کما انہ حکم فی الممکنۃ العامۃ بلا ضرورت عن الجانب المخالف فقط لا يحکم بلا ضرورت من الجانب الموافق اذن فتصیر القضیۃ مرکبۃ من ممکنتین عامتین ضرورت ان سلب الضرورت من الجانب المخالف هو امکان الطرف الموافق وسلب ضرورت الطرف الموافق هو امکان الطرف المقابل۔ نحو کل انسان کاتب بالامکان الخاص فإن معناه کل انسان کاتب بالامکان العام لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو قضیہ مرکبہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو قضیہ مرکب ہے اس کو بنانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ لادوام کی قید لگائیں، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ لا ضرورت کی قید لگائیں۔ وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے، لادوام ذاتی تھی، لادوام وصفی تھی، لا ضرورت ذاتی تھی، لا ضرورت وصفی تھی، پھر یہ کن قضیے کے ساتھ مل کر آئے گا، کن قضیے کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا، وہ ساری کی ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ جو تیسرا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ امکان خاص کے ساتھ آپ قضیہ مرکبہ تیار کریں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں اور جو پہلے 2 ہیں یعنی لا ضرورت اور لادوام، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ لا ضرورت اور لادوام میں پہلے ایک قضیہ بسیطہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قید لگا دی جاتی ہے، لا ضرورت کی قید لگتی ہے، لادوام کی قید لگتی ہے، اس سے پھر دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن جو امکان خاص ہے یا ممکنہ خاصہ والا جو قضیہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ ایک قضیہ ذکر کریں پھر اس کے بعد کوئی آپ لفظ لے کر آئیں جس سے آپ ممکنہ خاصہ قضیے کی طرف اشارہ کریں، بلکہ یہ ایک ہی قضیہ ہوتا ہے اور اسی ایک قضیے سے ہی قضیہ مرکبہ نکل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے نا، کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب یہ ایک ہی قضیہ ہے، اس ایک قضیے سے ہی یہ مرکب قضیہ نکل رہا ہے، کل انسان کاتب بالامکان العام لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ اچھا، اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ بنانے کا طریقہ اس کا بہت آسان ہے۔ ممکنہ عامہ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر امکان عام ہوتا ہے۔ امکان عام کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو جانب مخالف ہے اس سے ضروری ہونے کی نفی کی جاتی ہے، یعنی لا ضرورت ہوتا ہے اس کی جانب مخالف میں۔ تو جو آپ نے ممکنہ خاصہ بنانا ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے ممکنہ عامہ سے ہی بنانا ہے، بس آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے جانب مخالف سے ضروری ہونے کی نفی ہوتی ہے، جانب موافق سے بھی آپ ضروری ہونے کی نفی کر دیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک قضیہ ہے اس کی طرف مخالف وہ ضروری نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جو قضیہ مذکور ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو جب یہ ضروری نہیں ہے تو اس کی طرف مخالف ضروری نہیں ہوگی، اور جب طرف مخالف ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں بہت آسان ہے، یہ اشارہ دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ ممکن عامہ میں جس طریقے سے لا ضرورت لگتا ہے نا جانب مخالف سے، تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ لا ضرورت جانب موافق سے بھی لگا دیا جاتا ہے، یعنی طرف مخالف جیسے ضروری نہیں ہے بالکل ایسے ہی طرف موافق یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جو قضیہ ہے یہ 2 ممکن عامہ سے مل کر مرکب ہوگا۔ اب ممکن عامہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ممکن عامہ ہے طرف مخالف ضروری نہیں، اب بالفرض یہ ہے موجبہ، اب یہاں پہ ایک اور ممکن عامہ لے کر آئیں، اگر یہ موجبہ ہے تو آپ دوسرا سالبہ نکالیں، اور اس میں بھی آپ یہی کر دیں، طرف مخالف ضروری نہیں، یعنی نہ ایجاب ضروری ہے اور نہ ہی سلب ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو برعکس ہے، یعنی یہ موجبہ ہے تو اس کا جو عکس ہے یعنی سالبہ وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے طرف مخالف ضروری نہیں ہے، آپ اس کو بھی کہہ دیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، لا ضرورہ، جو لا ضرورت کی قید طرف مخالف میں ہے وہ طرف موافق میں بھی لگا دیں۔ تو جب آپ طرف موافق میں بھی لا ضرورت کی قید لگائیں گے تو پھر جو آپ نے سالبہ قضیہ نکالا ہے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، تو امکان عام جس طریقے سے موجبہ میں لگا تھا بالکل ایسے امکان عام سالبہ میں بھی لگ جائے گا۔ تو سالبہ میں بھی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف مخالف ضروری نہیں، یعنی نہ موجبہ ضروری ہے اور نہ ہی سالبہ ضروری ہے۔ تو یہ قضیہ مرکبہ یعنی جو 2 ممکن عامہ سے مرکب ہوتا ہے، اس کو بتانے کے لیے ایک قضیہ ذکر کرتے ہیں کل انسان کاتب بالامکان الخاص۔ امکان خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 قضیے ممکنہ عامہ ہے اور دونوں ہی ضروری نہیں ہے، یعنی نہ تو طرف مخالف ضروری ہے اور نہ ہی طرف موافق ضروری ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ کبھی حکم نہیں، یہ لا نہیں ہے، اس کو لا کو کاٹ دیں، حکم لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے حکم لگا دیا جاتا ہے ممکن عامہ میں لا ضرورت کا جانب مخالف سے، اسی طرح حکم لگا دیا جاتا ہے لا ضرورت کا جانب موافق سے بھی۔ تو یہ والا جو قضیہ ہے یہ 2 ممکنہ عامہ قضیوں سے مرکب ہوگا۔ اب یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے سلب ضرورت کی جا رہی ہے جانب مخالف سے، یعنی جو جانب مخالف ہے وہاں سے ضروری ہونے کا سلب کیا جا رہا ہے، ضروری ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو ضروری ہونے کی نفی کا کیا مطلب ہے کہ طرف موافق میں امکان عام ہے،
اسی طریقے سے طرف موافق میں بھی ضروری ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، اور طرف موافق میں ضروری ہونے کی نفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طرف مقابل میں، طرف مخالف میں وہ امکان عام ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر امکان عام ہوگا، یعنی طرف موافق میں بھی اور طرف مخالف میں بھی۔ مثال کے طور پہ کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی یہ ہے کل انسان کاتب بالامکان العامی۔ جب ہم نے امکان عام ذکر کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ طرف مخالف کے اندر ضروری ہونے کی نفی ہے، تو جیسے طرف مخالف کے اندر ضروری ہونے کی نفی ہے، تو جب ہم نے طرف مخالف میں بھی امکان عام ذکر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو طرف مخالف ہے اس میں بھی ضروری ہونے کی نفی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر امکان عام پایا جاتا ہے۔ تو اس کے لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قضیہ ذکر کرتے ہیں امکان خاص کے ساتھ، اسی ایک قضیے سے ایک مرکب قضیہ نکل رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس باب کا آخری سبق پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ لِأَنَّ اللَّدْوَامَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَّةٍ وَلَا ضَرُورَةَ إِلَى مُمْكِنَةٍ عَامَّةٍ مُخَالَفَةَ الْكَيْفِيَّةِ وَمُوَافَقَةَ الْكَمِّيَّةِ لِمَا قُيِّدَ بِهِمَا وَهَذِهِ مُرَكَّبَاتٌ أي هذه القضايا السبع المذكورة وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللازرورية والوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة مخالفة الكيفية أي في الإيجاب والسلب، وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللادوام واللازرورة، وأما الموافقة في الكمية أي الكلية والجزئية فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد قد حكم عليه بحكمين مختلفتين بالإيجاب والسلب، فإن كان الحكم في الجزء الأول على كل أفراد كان في الجزء الثاني إذن على كلها، وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني، لما قيد بهما أي القضية التي قيد بهما أي باللادوام واللازرورة یعنی اصل القضیة۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ قضایا مرکبات ہیں اس لیے کہ لادوام اشارہ ہوتا ہے مطلق عامہ کی طرف اور لازرورہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف، جو دونوں قضیے کیفیت میں مخالف ہوتے ہیں اور کمیت میں موافق ہوتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں قیدوں کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، اور یہ مرکب قضیے ہیں، یعنی یہ قضایا سات جو ذکر کیے گئے ہیں، یعنی مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لازرورہ، وجودیہ لادائمہ اور ممکنہ خاصہ، یہ کیفیت میں مخالف ہوتے ہیں، یعنی ایجاب اور سلب میں مخالف ہوتے ہیں، اور اس کا بیان گزر چکا ہے لادوام اور لازرورت کے بیان کے ضمن میں، اور بہرحال کمیت میں موافق ہوتے ہیں، یعنی کلیت اور جزئیت میں، اس لیے کہ موضوع قضیہ مرکبہ میں وہ امر واحد ہوتا ہے جس پر دو مختلف حکم لگائے جاتے ہیں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے۔ اگر حکم پہلے جز میں تمام افراد پر لگے گا تو دوسرے جز میں بھی تمام افراد پر لگے گا، اور اگر پہلے جز میں بعض افراد پر لگے تو دوسرے میں بھی اسی طریقے سے بعض افراد پر حکم لگے گا۔ لما قید بہما یعنی وہ قضیہ جس کو ان دونوں قیدوں کے ساتھ مقید کیا جائے۔ دو قیدیں کون سی؟ لادوام اور لازرورہ، اور قضیہ سے مراد اصل قضیہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مرکب قضایا الحمدللہ یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں، یہ آخری سبق ہے، اس کے اندر آخری ایک دو باتیں جو پہلے گزر چکی ہیں بہرحال یہاں پہ دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی طرف، شرح تہذیب کی عبارت کی طرف، پھر انشاءاللہ متن کی عبارت حل کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب قضایا ہے، کون سے مرکب قضایا ہیں؟ یہ 7 مرکب قضایا جو ذکر ہو چکے ہیں۔ 7 مرکب قضایا کون سے ہم نے پڑھے ہیں؟ ان میں سے ہم نے پڑھا مشروطہ خاصہ 1، نمبر 2 عرفیہ خاصہ، نمبر 3 وقتیہ، نمبر 4 منتشرہ، 5واں وجودیہ لازروریہ، 6واں ہم نے پڑھا وجودیہ لادائمہ، اور 7واں ہم نے پڑھا ممکنہ خاصہ۔ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ مشروطہ عامہ کے ساتھ جب آپ نے مطلقہ عامہ لگایا تو مشروطہ خاصہ بن گیا، عرفیہ عامہ کے ساتھ جب آپ نے مطلقہ عامہ لگایا تو عرفیہ خاصہ بن گیا، وقتیہ مطلقہ کے ساتھ جب آپ نے مطلقہ عامہ لگایا تو وقتیہ بن گیا، منتشرہ مطلقہ کے ساتھ جب آپ نے مطلقہ عامہ لگایا تو صرف منتشرہ رہ گیا۔ پھر اسی طریقے سے مطلقہ عامہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ ممکن عامہ بھی لگتا ہے اور مطلقہ عامہ کے ساتھ مطلقہ عامہ بھی لگتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ممکن عامہ لگے گا تو وجودیہ لازروریہ ہو جائے گا، اگر اس کے ساتھ مطلقہ عامہ کے ساتھ مطلقہ عامہ ہی لگے گا تو پھر یہ وجودیہ لادائمہ ہوگا۔ آخری قضیہ ممکنہ خاصہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دو ممکنہ عامہ سے مل کر بنتا ہے، سارے کے سارے آ چکے ہیں، ان کی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی ہے، موجبہ کی مثالیں بھی ذکر کر دی ہیں، سالبہ کی مثالیں بھی ذکر کر دی ہے۔ باقی اگر آپ کتاب دیکھیں گے نا تو کتاب کے اندر بھی یہ سارا نقشہ بنا ہوا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے جدول المرکبات، تو آپ یہاں سے بھی ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلے مخالفت الکیفیت، یعنی یہ جتنے بھی قضایا ہوں گے 7 قضیے آپ نے پڑھے ہیں، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لازروریہ، وجودیہ لادائمہ، ممکنہ خاصہ، ان 7 قضایا میں جو مرکب ہوتے ہیں، جو پہلا قضیہ مذکور ہے، دوسرا قضیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کیفیت میں مخالفت ہوگی، اور وہ کیفیت میں مخالفت ہونے کا مطلب بھی گزر چکا ہے، یعنی ایجاب اور سلب میں اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے لادوام اور لازرورت کے ضمن کے اندر۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر پہلا قضیہ جو مذکور ہے وہ موجبہ ہے تو جو آپ نے دوسرا قضیہ جس سے آپ نے اشارہ کرنا ہے لادوام یا لازرورت کے ساتھ تو وہ قضیہ سالبہ آئے گا، اور اگر مذکور قضیہ وہ سالبہ ہے تو لادوام اور لازرورت سے جس قضیے کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس کا موجبہ ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ ہے کہ کمیت کے اندر موافق ہوں گے،
ایک یہ والی بات رہ گئی تھی، میں نے اس وقت آپ کو اتنا بتایا تھا کہ کیفیت میں مخالف ہوں گے، کمیت میں موافق ہوں گے۔ کمیت میں موافق کیوں ہوں گے یہ والی بات نہیں ہوئی تھی، وہ والی بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ یعنی کمیت کا مطلب یہ تھا کل اور جز میں، جو مذکور قضیہ اگر کلیہ ہے تو جو قضیہ جس کی طرف آپ لادوام یا لاضرورت سے اشارہ کریں گے وہ قضیہ کیا ہوگا، وہ بھی کلیہ ہوگا۔ اگر مذکور قضیہ جزیہ ہے تو لادوام اور لاضرورت سے جس قضیہ کی طرف اشارہ کریں گے وہ قضیہ بھی جزیہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ نہیں آئی تھی، وجہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ وجہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ مرکبہ ہے اس کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جو پہلا قضیہ ہے اس کا موضوع بھی اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کا موضوع بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قضیے کا موضوع الگ ہے، دوسرے قضیے کا موضوع الگ ہے۔ جب دونوں کا موضوع ایک ہے تو کلیت اور جزیت کے اعتبار سے دونوں برابر رہیں گے۔ اگر پہلے پر کلیت پر حکم لگ رہا ہے تمام افراد پر تو دوسرے قضیے میں بھی تمام افراد پر حکم لگے گا۔ اگر پہلے پر بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے تو دوسرے قضیے میں بھی بعض افراد پر حکم لگے گا، کیونکہ موضوع دونوں کا ایک ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے قضیہ مرکب لانے کی، وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک قضیہ ذکر کرتے ہیں، قضیہ بسیطہ، تو اس کے اوپر ایک اشکال ہو سکتا ہے، ہوتا تو نہیں ہے لیکن کسی کو ایک وہم ہو سکتا ہے، تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے، اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے دوسرا قضیہ لایا جاتا ہے، تو جس سے وہ والا وہم ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا چونکہ دونوں کا موضوع ایک ہوتا ہے، موضوع ایک ہونے کی وجہ سے کلیت اور جزیت کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اگر ایک قضیہ جو مذکور ہے وہ کلی ہے تو دوسرا قضیہ مذکور بھی کلی ہوگا، اگر ایک قضیہ مذکور وہ جزی ہے تو دوسرا قضیہ مذکور بھی جزی ہوگا۔ تو یہی والی بات کر رہے ہیں کہ کمیت میں موافق ہوتے ہیں، یعنی کلیت اور جزیت میں، اس لیے کہ جو موضوع ہے قضیہ مرکبہ میں وہ امر واحد ہوتا ہے۔ اس امر واحد پر دو مختلف حکم لگتے ہیں ایجاب اور سلب کے اعتبار سے۔ مذکور قضیہ اگر موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس پر سلب کا حکم لگائیں گے۔ مذکور قضیہ اگر سالبہ ہے تو دوسرا قضیہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے لادوام یا لاضرورت سے اس کے اندر آپ موجبہ ہونے کا حکم لگائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکم جزء اول میں تمام افراد پر ہے تو جزء ثانی میں بھی تمام افراد پر حکم لگے گا، اور اگر بعض افراد پر حکم لگ رہا ہے جزء اول میں تو جزء ثانی میں بھی بعض افراد پر حکم لگے گا۔ کیوں؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ جو موضوع ہے وہ دونوں قضیوں کا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لما قید بہما، اس لیے کہ قضیے کو ان دونوں قیدوں کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، یعنی جو قضیہ مذکور ہے اس کے اندر یہ دونوں قیدیں ہوتی ہیں۔ دونوں قیدیں کون سی ہوتی ہیں؟ یا تو اس کے اندر قید ہوتی ہے لادوام کی، یا اس کے اندر قید ہوتی ہے لاضرورت کی، اور چاہے لادوام کی قید ہے چاہے لاضرورت کی قید ہے، یہ دونوں قسم کی قیدیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دونوں قضیے وہ کیفیت کے اندر مخالف ہوں اور کمیت کے اندر موافق ہوں۔ تو چونکہ قضیہ مذکورہ کے ساتھ یہ والی قید لگتی ہے لاضرورت کی قید اور لادوام کی قید، اور ان دونوں قیودات کا یہی تقاضا ہے کہ کیفیت میں موافق اور کمیت میں مخالف ہوں۔ اسی وجہ سے ہم نے اصول بیان کر دیا کہ جو قضیہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے لاضرورت کے ساتھ، وہ قضیہ جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے لادوام کے ساتھ، وہ کیفیت میں مخالف ہوگا، کمیت میں موافق ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ قضیے کو ان دونوں قیودات کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، یعنی قضیے جس کو قید لگائی جاتی ہے ان دونوں قیودات کے ساتھ، کون سی دو قیدیں؟ ایک ہے لادوام اور دوسری ہے لاضرورت۔ قضیہ سے مراد کیا ہے؟ اصل قضیہ، یعنی وہ قضیہ جو مذکور ہے۔ اگر متن کی بات دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب قضایا ہے، کیونکہ لادوام ہے، اسے اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف، ساری تفصیل بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی لادوام ذاتی۔ اسی طرح جو لاضرورت ہے اس سے اشارہ ہوتا ہے ممکن عامہ کی طرف، یعنی لاضرورت ذاتی۔ یہ جو دونوں ہیں لادوام ذاتی ہے، لاضرورت ذاتی ہے، یہ کیفیت میں مخالف ہوں گے، کمیت میں موافق ہوں گے، اس لیے کہ قضیے کو ان دونوں قیدوں کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے۔